أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وصدر الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین الہ العالمین کے لیے ہے. یہ وہ اللہ رب العالمین ہے جو ہم سب کا ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، موت و حیات کا مالک، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک. آسمان کے ستارے، زمین کے درخت جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، اور کائنات کی ہر شے جس کی تسبیح بیان کرتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کے بعد درود و سلام ہو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین اور مفسر قرآن بنا کر مبعوث فرمایا، اور جنہوں نے اپنی حدیثوں میں قرآنی آیات کی تفسیر بیان فرمائی اور دین کی ساری باتیں بیان کی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد اور صلاۃ پر نبی علیہ السلام کے بعد آج 3 صفر 1435 ہجری مطابق 6 دسمبر 2013 عیسوی بروز جمعہ صبح کے وقت 14واں علمی دورہ مکتب الدعوہ والارشاد وتوعیۃ الجالیات شرق جدہ، جو مکتب شرق جدہ یا مکتب کلو 14 کے نام سے مشہور ہے،
اس مکتب کے تحت یہ پروگرام یا یہ دورہ منعقد ہے، جس کی یہ تیسری کلاس چل رہی ہے۔ اس سے پہلے 2 کلاس ہم پڑھ چکے ہیں، اور جیسا کہ معلوم ہے یہ دورہ جو 14th شارٹ علمی کورس چل رہا ہے، یہ جنازے کے مسائل پر مشتمل ہے، اور انشاءاللہ آج ہم آپ کی خدمت میں 3 ٹاپکس پر بات کریں گے اور تفصیلات یا احکام بیان کریں گے۔ نمبر 1 غسل، میت کو غسل دینا۔ نمبر 2 تکفین، میت کو کفن پہنانا۔ نمبر 3 جنازے کے پیچھے چلنا اور قبرستان تک جانا۔ ان 3 ٹاپکس سے ریلیٹڈ جو مسائل حدیثوں میں آئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ مرنا یقینی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، ہر زندہ چیز ختم ہونے والی ہے، اللہ تبارک و تعالی شروع سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ انبیاء علیہ السلام کو موت آئی اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور آدمی جو مرتا ہے تو وہ صرف اپنا عمل اپنے ساتھ قبر میں لے کر جاتا ہے، عمل کو چھوڑ کر کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں جانے والی نہیں ہے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے جس میں قد و کاوشیں، جد و جہد، محنتیں اور کوششیں اور قربانیاں دی جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں دنیا ہی کی حد تک ہیں۔ قبر وہ گھر ہے جس میں سب کو جانا ہے، اور وہاں صرف عمل لے جانا ہے، یا اچھا یا برا۔ آدمی نے نیکیاں کی دنیا میں، اچھے کام کیے، وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ آدمی نے گناہ کیا ہے دنیا میں، وہ اس کے ساتھ جائیں گے۔ بیوی بچے یا شوہر بچے، مال دولت، نوکر چاکر، دھن دولت، پراپرٹی، شہرت، نام، کوئی چیز انسان اپنے ساتھ قبر میں نہیں لے جائے گا۔ تو جو چیز لے جانی ہے قبر میں، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ ہماری چیز ہمارے ساتھ جانے والی، بچے ہمارے لیکن ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ کوئی بیٹا باپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتا ہے، کوئی بیٹی والد کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی ہے، کوئی بیٹی یا بیٹا ماں کے ساتھ اس کے قبر میں نہیں جاتے ہیں، تنہا جانا ہے وہاں پر۔ ہمیں غسل دیا جائے گا۔ آج جمعہ ہے، جمعہ کا دن غسل کیا جاتا ہے، سنت ہے نا، جمعہ کے دن غسل کرنا افضل ہے، اچھی چیز ہے۔ اور اس کے علاوہ عام دنوں میں بھی غسل ہوتا ہے۔ ہم اپنا غسل خود کرتے ہیں، اپنی گندگی کو، اپنی نجاست کو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دور کرتے ہیں، لیکن ایک وہ دن آنے والا ہے جب یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکے گا۔ بے بسی کا یہ عالم ہوگا، اللہ اکبر، کہ کوئی اور ہمیں غسل دے گا۔ نہ ہم ہاتھ کو حرکت دے سکتے ہیں، نہ ہم پیر کو حرکت دے سکتے ہیں، کوئی اور ہمیں غسل دے گا۔ آج ہم اپنے کپڑے خود پہنتے ہیں، کل کوئی اور ہمیں کفن کا کپڑا پہنائے گا۔ اگر آدمی تھوڑی دیر کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر اس موقف کو یاد کر لے تو میں سمجھتا ہوں دس ول بی ٹرننگ پوائنٹ آف ہز لائف۔ یہ اس کی زندگی کو موڑنے کے لیے کافی ہے، یہ اس کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے کافی ہے کہ وہ بدی کو چھوڑ کر نیکی کے پاس آ جائے، گناہوں کو ترک کر کے اچھے کام کرنے لگے۔ یہ ایک موقف تنہائی میں بیٹھ کر یاد کر لیں اس منظر کو تو آدمی کی زندگی بدل جائے گی۔ لیکن ابلیس، شیطان اور انسانوں کے شیطان یہ چیزیں اس کو یاد نہیں دلاتے ہیں، بلکہ دنیا اور دنیا کی باتوں میں اس کو محو اور مصروف رکھا جاتا ہے، اور وہ اصل کام سے دور ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ دیکھیے، غور کیجیے، آج جو دوڑ دھوپ دنیا میں ہو رہی ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے،
کوئی دکان کھول رہا ہے، کوئی آفس کھول رہا ہے، جو محنت، جو جستجو، جو جد و جہد، جو قربانیاں، جو دوڑ ہے، کس کی طرف ہے؟ کہاں جا رہے ہیں؟ کب تک ہے یہ دوڑ؟ کب تک یہ قربانیاں؟ کب تک یہ محنت؟ اور کس چیز کے لیے؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے دوڑ، جنت کی طرف دوڑ کم ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ دوڑو، دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف، یعنی بخشواؤ اپنے رب سے، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی کشادگی، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ یہ دوڑ کامیاب رہے گی۔ لیکن دنیا کی دوڑ، فرعون چلا گیا، حامان چلا گیا، بل گیٹس ہے یا چلا گیا؟ ہے، وہ بھی جائے گا، امبانی بھی جائے گا، دنیا کے مالدار سب جائیں گے، دنیا کے بادشاہ چلے گئے، دولت مند گئے، غریب اور فقیر چلے گئے، مسکین چلے گئے، اچھے بھی گئے، برے بھی گئے، کون رہے گا یہاں؟ جنت کی طرف دوڑ لگانا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون سے کامیاب ہے، صحیح ہے یہ غلط؟ فرعون بھی دوڑا، دنیا کی طرف دوڑا، موسیٰ کے دور کا فرعون کہہ رہا ہوں میں، رامسیس کہتے ہیں، اللہ عالم صحیح ہے یا نہیں، بہرحال فرعون مصر معروف ہے، محلات، نوکر چاکر، خدم، کام کرنے والے، پیسہ، دولت، شہرت، مصر کا کنگ، بادشاہ مصر کا، کہاں ہے؟ صبح شام عذاب پر پیش کیا جا رہا ہے، قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے اس کو، اور جہنم میں جائے گا۔ نص موجود ہے، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا آگ پر صبح شام اس کو پیش کیا جا رہا ہے، اور ہمارا ایمان ہے قرآن پر، ہر کلمے پر ایمان، ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کے بارے میں کہہ رہا ہے، اور قیامت کا دن ہوگا، کہا جائے گا کہ فرعون کو اور اس کے لوگوں کو سخت عذاب میں جہنم کے داخل کر دو۔ کامیاب ہے فرعون؟ جل رہا ہے، عذاب میں ہے، اب بھی عذاب میں ہے، قیامت کے دن اس سے زیادہ سخت عذاب میں ہوگا۔ گیا فرعون، نہ اس کے محل کام میں آئے، نہ اس کی دولت، نہ اس کی بادشاہت، نہ اس کی شہرت، نہ اس کا دبدبہ، وہ چیز کام میں گیا۔ اپوزٹ میں دیکھیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، حبش سے تعلق رکھنے والے، خبر پہنچی اسلام کی، ایمان کی، اللہ نے ہدایت دی، ایمان لے کر آئے، مدینہ آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت کی، اذان دیے، خود توحید پر آ گئے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہاں تک کہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ پیارے نبی علیہ السلام کے صحابی کامیاب ہیں یا نہیں؟ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، دنیا میں بھی عزت ملی، اچھی زندگی گزارے، ایمان اور عمل صالح کی، قبر میں چلے گئے، وہاں بھی راحت ملی، اور جنتی ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہے اصل چیز۔ دو مثالیں یہ مثالیں سامنے رکھیں، اور عورتیں بیٹھی بھی ہیں تو بہنوں کو بھولنا نہیں چاہیے، یہ بھول جانا چاہیے، نہیں بھولنا چاہیے نا۔ عام طور پہ بولتے ہیں مرد اپنی ہی بات کرتے ہیں، عورتوں کے لیے ایک زبردست مثال ہے۔ ایک طرف فرعون کی بیوی ہے، ایک طرف لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، دو عورتیں مثال ہیں۔ ادھر نبی کی بیوی ہے، ادھر کافر کی بیوی ہے، نبی اور کافر۔ فرعون کی بیوی، ابھی میں نے فرعون کی مثال دی، کوئی کمی تھی پیسے کی، آج ہماری عورتوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوگا جو فرعون کے پاس پیسہ تھا، صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے باوجود پیسے سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ ایمان لے کر آئیں۔ امرات فرعون، ان کی دعا قرآن میں موجود ہے، ان کا ذکر خیر قرآن میں موجود ہے، وہ جنتی ہیں انشاءاللہ۔
کامیاب ہوئی، اپنے شوہر کے راستے پر نہیں چلی کیونکہ شوہر کافر تھا، وہ اللہ کی راستے پر چلی، کامیاب ہو گئی۔ بلکہ جب پتہ چلا کہ شوہر اچھا نہیں ہے علم کے بعد، تو اس شوہر سے پناہ مانگی اللہ کی، نجنی من فرعون کہا، رب نجنی من فرعون، اے میرے رب مجھے فرعون سے نجات دے۔ اللہ اکبر، یہ ہے ایمان، کیونکہ کفر اور ایمان جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ حالانکہ بیوی تھی گھر میں، محل میں رہتی تھی، دیکھیے شوہر، کیونکہ شوہر غلط راستے پر تھا، شوہر کفر پر تھا، بیوی ایمان پر تھی۔ شوہر اپنے آپ کو رب کہتا تھا، عبادت کرواتا تھا لوگوں سے، اور بیوی اللہ کو رب مان کر اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ فرق ہے نا یہ ہے۔ دوسری طرف وہ نبی جو لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دے رہے ہیں، بیوی کفر کے راستے پر ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی۔ بلکہ جب فرشتے مہمانوں کی شکل میں، خوبصورت بچوں کی شکل میں آئے، تو اس بیوی نے ان لوگوں کو اطلاع بھی دی کہ ہمارے گھر خوبصورت مہمان آئے، آؤ ان سے جو کرنا ہے کر لو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ برباد ہوئی یا نہیں بیوی؟ اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی لوط علیہ السلام یا نوح علیہ السلام کی بیویاں؟ جی، یہ ہے میرے بھائی کامیابی اور ناکامی۔ آپ اور میں اور ہماری بیویاں بھی یہ دیکھیں کہ کیا ہم کامیابی کے راستے پر ہیں؟ قبر میں سب کو جانا ہے، کیا لے کر جانا ہے؟ فرعون کی بیوی کیا لے کر گئی؟ ایمان، نیک عمل، کامیاب ہے۔ آج بھی ان کا ذکر خیر ہے، قرآنی آیات موجود ہیں، ان کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام جیسے پیغمبروں کی بیویاں اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر گئیں؟ کفر، شرک، نافرمانیاں، تاریکیاں، اندھیرے، گناہ، برباد۔ پھر میں اور آپ جو چیز لے کے جانا ہے اس کی تیاری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ حالات کیا ہیں ہمارے، زندگی کہاں ہے، کیسی گزر رہی ہے، ہم اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ جو اصل کام ہے وہ تو چھوڑ دیے ہیں، اور وہ کام جو اصل نہیں ہے تابع ہیں، ضروریات ہیں زندگی گزارنے کے لیے۔ وہ زندگی، ان ضروریات کو ہم نے مقاصد بنا کر، زندگی کا ایم اور ٹارگٹ بنا کر اپنی زندگی کو اس میں برباد کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ ایک حدیث بتا کر میں غسل کے مسائل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ علیہ السلام کے بازو مطلب یہ حصہ، نبی علیہ السلام کے بازو، چہرے کے حصے پر حصیر کے نشان صحابہ نے دیکھے۔ حصیر معلوم ہے؟ چٹائی پر آپ سوئے، آپ چٹائی پر سوئیں حصیر پر، تو اس کے نشان آپ کو یہاں نظر آئیں گے۔ تو صحابہ نے جب یہ دیکھا تو کہا کہ ہم آپ کے لیے تکیہ بنا دیتے ہیں، آپ کے لیے آرام ہوگا، تکیہ بنا دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے وہاں ایک مثال دی۔ حالانکہ تکیہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بھائی تکیہ استعمال کرنا سونے میں صحیح ہے غلط؟ سب استعمال کرتے ہیں نا ہم لوگ، بلکہ بغیر تکیہ کے نیند نہیں آتی لوگوں کو، کیوں؟ عادت بنی ہوئی تکیہ کی۔ تو یہ جو نبی علیہ السلام سے ذکر کیا گیا تکیہ، تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، میری اور دنیا کی مثال کیا ہے؟ مثال دی، تکیہ دنیا ہے نا، سونا آرام کرنا، میری اور دنیا کی مثال کیا ہے؟ میری اور دنیا کی مثال اس سوار کی طرح ہے۔ سوار مطلب راکب، ایک آدمی جا رہا ہے سفر، ٹھیک ہے، سفر پر جا رہا ہے، راستے میں آرام کرنے کے لیے درخت کے پاس گیا، جھاڑ کے پاس، اور جھاڑ کے سائے میں تھوڑی دیر ریسٹ کیا، آرام کیا، پھر اٹھا اور اس درخت کو چھوڑ کر وہیں پر اپنا سفر جاری رکھا، اپنے منزل پر پہنچنے کے لیے یا منزل تک پہنچنے کے لیے۔ تو کیا مطلب؟ مثال یعنی یہ جو جھاڑ ہے، یہ جو ٹری ہے، یہ جو درخت ہے، یہ دنیا ہے جہاں چند دن ہمیں رہنا ہے۔ کتنے دن؟ جتنے اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھے۔ اس کے بعد
اس درخت کو چھوڑ کر جیسے سوار چلا جاتا ہے اپنی منزل کی طرف، ویسے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیں اپنی منزل کی طرف جانا ہے جو قبر ہے، مثال ہے۔ تو تکیہ، پھر یہ بات، یہ کیا مسئلہ ہے؟ مطلب سونا ہے، مجھے لیٹنا ہے، تکیہ ہے، نہیں ہے، حسیر ہے، چلا ہے، تھوڑا آرام کرنا ہے، ختم۔ یہ دنیا ہے نا، یہ سونا دنیا میں سونا ہے۔ مطلب یہ بتا رہے ہیں کہ اہتمام اتنا نہیں ہونا چاہیے جو حد سے زیادہ ہے۔ یہ ضرورت، یہ گزرنے کی چیز ہے، بس گزر جائے، نیند آ گئی، ختم، سو گئے، اٹھ گئے، صبح ختم، گئی رات۔ دنیا ایسی ہے، کیونکہ دنیا میں رہنا نہیں ہے نا، یہاں ہمیشہ چھوڑ کر جانا ہے۔ تو جس چیز کو چھوڑ کر جانا ہے اس کی فکر زیادہ ہے، اور جہاں جانا ہے اس کی فکر نہیں ہے۔ عجیب بات ہے۔ یہ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہے۔ ہماری حالتیں دیکھیں، ایسا لگتا ہے کہ چھوڑ کے جانا نہیں، وہ جھاڑ نہیں ہے، وہی گھر ہے ہمارا۔ ہم نے ایسی حالت اپنی بنائی ہوئی ہے۔ پلاننگ، لائف سٹائل، ہم اپنے لائف سٹائل پر، اپنی پلاننگ پر غور کریں تو معلوم ایسے ہوتا ہے ہمیں یقین ہے کہ موت نہیں آئے گی، معلوم ایسے ہوتا ہے، معلوم ہے۔ پوچھو بھائی مریں گے نہیں مریں گے، ارے یہ کیا سوال ہے بھائی؟ کوئی دوسرا سوال کرو، مریں گے نہیں مریں گے، یہ کیا؟ بچہ، بڑا، بوڑھا، مرد، عورت، جاہل، پڑھا لکھا، سب کو معلوم ہے موت یقینی ہے۔ لیکن حالت ایسی ہے، زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں اور قبر میں ہمیں جانا نہیں ہے۔ اسی لیے پوری دوڑ، کسی نے اب ٹارگیٹس پر غور کریں اپنے۔ دیکھیے اب میں درس ہو جائے، درس تو ہوتا ہے، ختم، وقت آئے گا ختم ہو جائے گا درس۔ آپ اور میں تھوڑی دیر کے لیے، کل بھی چھٹی ہے شاید، کل چھٹی نہ بھی ہو، بہرحال آج رات میں ایک گزارش ہے آپ سے، میں بھی کروں گا آپ بھی کیجیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، میں استاد آپ کا، پہلے میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کریں۔ میں بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھوں گا رات میں، آپ بھی بیٹھیے آج رات عشاء کے بعد، کوئی بھی ٹائم جب آپ فارغ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے ذرا ایک ضروری بات کرنا۔ آؤ بچے، بیٹے، بیٹیاں اور بیوی بیٹھ کے ایک سوال رکھیے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ بیگم، بیوی، بچے، شوہر، سب آپس میں بیٹھ کر آج رات میں ایک ہوم ورک ہے آپ کا، کریں نہ کریں آپ کی مرضی، چوائس ہے۔ آپ یہ بیٹھ کر آپس میں بات کریں، میں اور آپ، مطلب میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، آپ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ، فیملی، ہماری زندگی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ کیا ہے؟ پوچھیے، بچوں سے پوچھیے۔ آپ بچے چھوٹے ہوں تو نا، ارے ان سے کیا پوچھیں گے، یہ 15 سال کا ہے، 12 سال کا، نہیں، پوچھیے اسے، بیٹے کیا ہے ٹارگٹ آپ کا، کیا مقصد ہے زندگی میں؟ بچہ بولے گا مجھے فٹ بال پلیئر بننا ہے، کرکٹر بننا ہے، کوئی جو ہے مجھے ڈاکٹر بننا ہے بابا، کوئی نہیں مجھے ڈاکٹر بننا ہے، بیٹی کچھ بولے گی، بیٹا کچھ بولے گا۔ بیگم کو پوچھیے آپ کا، ارے یہ کیا سوال ہے؟ کوئی بات نہیں، اگر جواب ابھی نہیں تو کل رات میں دے دیں۔ وائف سے پوچھیے آپ، بیگم زندگی کا کیا مقصد ہے آپ کی؟ اب وہ ظاہر بات ہے، ایک سوال ایسا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے اسی وقت جواب مل جائے، ہو سکتا ہے بعد میں ملے، تو ٹائم دیں آپ ایک دن کا، کل رات بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کل رات تک مجھے سوچ کر آپ بتائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ بیگم بولی گی میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے خوشحال رہیں، جو بھی مقصد ہے کل بولیے، یا تو ابھی بولیے اگر تیار ہے دماغ میں جواب، یا تو کل بولیے، اور میں بھی اپنا مقصد بتاؤں۔ اپنے آپ سے پوچھیں بھائی ہم لوگ کیا مقصد ہے؟ اگر مقصد جنت ہے تو پھر کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے، اگر مقصد دنیا میں جو ہے نام کمانا ہے تو کوشش اسی کی ہو رہی ہے۔ ایم آف آور لائف کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ جب اس کو کیا بولتے ہیں، ویو ہے نا، ایک جگہ مجھے جانا ہے، وہ میرا ویو ہے، تو اس کے لیے راستے ہیں۔ پھر نہیں مجھے جہنم میں جانا ہے تو اس کا راستہ ہے، نہیں مجھے جنت میں جانا ہے تو اس کا راستہ ہے، تو جنت جہنم دو ہے ٹھکانا، نہیں مجھے دنیا میں خوب نام کمانا ہے، ٹھیک ہے راستہ ہے اس کا، شہرت، پاپولرٹی، جاؤ، لیکن اس کا انجام دو۔ دیکھ لیں ہم ٹارگٹ، یہ پوچھ لیں، اور یہ کیونکہ بڑا اہم سوال ہے اپنے آپ سے ہی، اور عورتوں کو بھی بولیں، کیونکہ اندر نکالیں بھائی، بچہ بھی بولیں، بیٹا 5 سال کا بھی بچے بہت ذہین ہے ماشاءاللہ، ان کو پوچھیں بیٹے کیا بننا چاہ رہے ہیں، بولو زندگی کا مقصد کیا ہے،
اب ظاہر بات ہے چھوٹے ہیں وہ، تو وہ اپنے حساب سے اپنی بات کریں گے، تو آپ اور آپ کی بیگم کا ایک جواب ہوگا، بچوں کا جواب مختلف ہوگا. ظاہر بات ہے بچہ چھوٹا تو یہ نہیں بولے گا کہ مجھے جو ہے جنت میں جانا ہے، الا یہ کہ اس کو ماحول آپ نے ویسا دیا ہو تو ضرور بولے گا مجھے جنت چاہیے بابا. اچھا یہ آج ہی مت کریں، ابھی میں بول دیا تو رات میں جنت ہی بولے گا، کل پرسوں بھی کر سکتے ہیں آپ، ضرور نہیں ہے. میں چاہ رہا ہوں یہ میرے کہنے پر وہ جنت ٹارگٹ نہ بولے، وہ کیا بولنا چاہتا ہے سن لیجیے آپ، پھر اس کو سمجھانا آپ کا کام ہے، اور آپ کی بیوی کو سمجھانا آپ کا کام ہے، آپ کی بیوی کا آپ کو سمجھانا آپ کی بیوی کا کام ہے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد کلیئر کر لیں. کامیاب ہونا ہے، جنت میں جانا ہے. اب اس پر چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں؟ نہیں چل رہے ہیں تو چلیں، چل رہے ہیں تو اور چلیں، اور اللہ سے دعائیں کرتے چلیں کہ ہم اپنی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا کریں. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو مقصد نیک رکھنے کی توفیق عطا فرما. اچھا مقصد اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے جنت کو پانے اور اس کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. ٹارگٹ جب بتاتے ہیں تو اس ٹارگٹ کو پہنچنے کے لیے دنیاوی میں ہے، آپ کو جہنم میں جانا ہے، دنیا میں جو دل میں ہے وہ کرتے جائیے، جہنم میں چلے جائیں گے. جنت جانا ہے تو اس کے لیے بھی دنیا میں کوشش کرنی ہے. مشہور ہونا ہے، لوگوں میں نام کمانا ہے، تو وہ بھی دنیا ہی میں ہے. مطلب مرنے کے بعد یہ چیزیں نہیں ہیں، ختم. دارالعمل یہی ہے، وہ دارالجزا ہے، یہ امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہو رہا ہے. عمل کرنا ہے، عمل آنکھ بند عمل ختم. ابھی جیسے بتایا غسل نہیں کر سکتے، عمل کیا کریں گے؟ آنکھ بند ختم. میت کو غسل دیا جاتا ہے، خود غسل نہیں کر سکتا ہے. پہلا چیپٹر جو آ رہا ہے وہ غسل ہی کا آ رہا ہے. فَإِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَجَبَ عَلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنَ النَّاسِ يُبَادِرُ إِلَىٰ غُسْلِهِ. اہل علم نے لکھا ہے آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ جلدی کریں اس کو نہلانے کے لیے. تو نہلایا جاتا ہے. خود نہانا ایک کام ہے، دھونا اپنے آپ. جب وہ نہیں کر سکتا تو اور کون سا کام کرے گا؟ وہ کچھ نہیں. اسی لیے جو کرنا ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے کرنا ہے. اور آنکھ کم بند ہونے والی ہے کسی کو پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے موت کو ہمیشہ، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وہ جس کا ہمیں مرنے کے بعد فائدہ ہوگا. غسل، غسل کہتے ہیں دھونا، غسل کہتے ہیں نہانا. میت کو غسل دینا یہ بھی ایک اہم چیپٹر ہے. عام طور پر جو ہے غسال ہوتے ہیں یا غسالہ دھلانے والی ہیں میت کو غسل دینے والی میتہ کو، یا میت کو غسل دینے والا. اگر گھر میں کوئی فوت ہو جائے عزیز ہو یا قریب، والد یا والدہ یا بیوی یا شوہر یا بچہ، تو ڈھونڈتے ہیں غسال کو. کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ غسال کو. غسل بولتے ہیں اردو میں. کیا غسل دینے والے کہاں ہیں بھائی؟ جائیے ڈھونڈ کے ان کو لے کر آتے ہیں. آئیے بھائی آئیے، ہمارے گھر میں موتا ہے، ذرا غسل دیجیے. جبکہ کوئی بڑا کام نہیں ہے غسل دینا. آدمی اگر سیکھے پڑھے، جیسے گاڑی چلانا ہے، خود چلا سیکھیے. آپ کی گاڑی نہیں، گاڑی چلانا نہیں ہے تو ڈرائیور کو بلانا پڑتا ہے یا لیموزین کے لیے ٹھہرنا پڑے گا جا کے. آپ خود چلانا سیکھ لیجیے، مسئلہ ختم ہے. جب چاہے اسٹارٹ کیجیے. آسان کام ہے، گیئر ڈالنا وغیرہ، اسٹیئرنگ پکڑنا ہے. غسل دینا میت کو مشکل نہیں ہے، آسان ہے. حدیثوں کے روشنی میں اس کو سیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. آج ہم آپ کے سامنے غسل کا طریقہ زبانی طور پر پیش کریں گے انشاءاللہ ابھی، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ. اور آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مسجد میں کیوں ہو رہا ہے پروگرام، آج ہال میں کیوں نہیں ہو رہا ہے، نہیں معلوم شاید، یا معلوم ہو گیا تھا کل کسی کو. ہم نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک آفیشیل پیج ہے فیس بک پر، اس پر ڈال دیا تھا کہ مسجد میں آج کا درس ہوگا، کیونکہ وہاں انڈونیشی بھائی اور بہنوں کا پروگرام چل رہا ہے آج. تو انہوں نے ہم سے اجازت مانگی کہ ایک دن کے ایک جمعہ کے لیے ہال ہمیں دے دیں. ان کو دے دیا گیا. یہ مسجد ہم لے لیا آج ایک جمعہ کی، اور اس کی خبر فیس بک پر جو آفیشیل پیج ہے اس پر ڈال دی گئی ہے. کیونکہ لوگ چیک کرتے رہتے زیادہ، تو بولے وہیں ڈال دیا سارے لوگ چیک کر لیں، کیونکہ وہ آسان ہے. سب کل صبح آفیسز میں جو لوگ رہتے ہیں شام تک آفس میں ہوتے ہیں، وہ چیک کر لیں گے، اپڈیٹ ان کو معلوم ہو جائے گی، ہاں یہ مسئلہ ہے تو وہ معلوم ہو جائے گا. تو آئندہ جمعہ پھر وہیں ہوگا، جو ہماری جگہ وہی ہے قاع. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کو ویڈیو کلپس بتائیں گے، یعنی پروجیکٹر پر
غسل اور کفن کا طریقہ انشاءاللہ بإذن اللہ نیت اللہ تعالیٰ آسان کرے بتائیں گے. آج زبانی طور پر آپ کو بتایا جا رہا ہے، لیکن کیسے دیکھنا آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ آئندہ کلاس میں. ٹھیک ہے، یہ کوشش ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آسان کرے. تو غسل کا طریقہ سیکھنا چاہیے، اور جیسا کہ علماء نے حدیثوں کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ غسل دینے کا حق کس کے پاس ہے زیادہ؟ گھر والوں کے پاس، جو رشتہ دار ہے. جیسے والد کا انتقال ہو گیا تو کس کا حق زیادہ ہے غسل دینا؟ بیٹوں کا ہے. لیکن بیٹوں کو پتہ ہی نہیں غسل دینا، تو غسال کو بلایا جاتا ہے. والدہ کا انتقال ہو جائے تو کون غسل دیں گے؟ بیٹی. لیکن بیٹی کو غسل دینا کیا، غسل کرنا بھی نہیں آتا ہے. بیٹا والد کو کیا غسل دے گا، خود اس کو غسل کرنا نہیں آتا ہے. غسل جنابت نہیں ہے اس کے پاس علم. حال یہ ہے شاور کھول کے نیچے ٹھہرنا معلوم ہے، صابن شیمپن سے اپنے آپ کو رگڑ لینا معلوم ہے، دھو لینا بس. سنت غسل جنابت کی جو ہے بات اس کی نہیں ہو رہی. جو جنابت کا غسل ہے اس میں جو طریقہ آیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث میں، وہ نہیں معلوم. بردرس اینڈ سسٹرس کو سب معلوم ہے، یہ نہیں معلوم. حال یہ ہے خود اپنا غسل نہیں جانتے ہیں تو میت کو غسل کیسے، وہ بھی نہیں معلوم. ادھر بھی زیرو ادھر بھی زیرو. پھر بولتے الٹریٹ نہیں بولنا، بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، ویل ایجوکیٹڈ فیملی. ورڈز کیسے ہیں دیکھ رہے ہیں؟ ارے ہائی لیول کی ایجوکیشن ہے بھائی ہم لوگوں کی. اچھا ہائی لیول، سی اے، پی ایچ ڈی، پوری فیملی پی ایچ ڈی، ڈاکٹرز، انجینئرز. اچھا ہائی لیول کا ایجوکیشن، ٹاپرز ہیں پورے وہ لوگ. کیا سمجھ رہے اس فیملی کو؟ اچھا اللہ کہاں ہے؟ اللہ ہر جگہ. ارے ہائی ایجوکیشن بولے تھے نا آپ، ہائی لیول کی ایجوکیشن. یا تو زیرو بھی نہیں ہے، ون بھی نہیں ہے لیول. اللہ کہاں ہے نہیں معلوم. پلرس آف اسلام، واٹ از دا میننگ آف لا الہ الا اللہ؟ میننگ there is no God except Allah. There is no God except Allah. This is the meaning of la ilaha illallah. ہائی ایجوکیشن، ہائی کے اپوزٹ کیا ہے؟ لو بھی نہیں ہے، اس سے بھی نیچے گئی. لا الہ الا اللہ کا میننگ نہیں آ رہا ہے بولنے. آپ تو بولے تھے ہائی لیول کی ایجوکیشن. اچھا غسل سنت، وضو کا طریقہ، وضو توڑنے والی چیزیں، غلطیاں، پورے آنسرس میں غلطیاں. عقیدے کے بارے میں پوچھو، فقہ کے بارے میں پوچھو، سیرت پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھو. نام بھی پوچھو تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بول دے گا شاید. بہرحال یہ ہائی لیول کی ایجوکیشن ہے آج کی، جہاں اسلام زیرو ہے معلومات. لیکن دنیا میں پوچھیے آپ، ایسے سینٹنسز، پیراگرافس نکلیں گے اپنی زبان سے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. واٹ اے نالج بولیں گے آپ، واٹ اے دور اندیشی دنیا میں. لیکن زیرو ہے اسلام. ایسی ایجوکیشن نہیں چاہیے بھائی کہ جہاں رب کے بارے میں، دین کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں معلوم. میں کہہ رہا ہوں غسل جنابت کا طریقہ نوجوان لڑکیاں جانتے ہیں، یا مرد عورتیں شوہر بیویاں؟ غسل جنابت کا طریقہ جو سنت سے ثابت ہے، آسان طریقہ، بلکہ ابھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ آئندہ آئے گا. نماز جنازہ کا طریقہ، حرم میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، امام صاحب بولتے ہیں پیچھے اللہ اکبر کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کرنا نہیں معلوم، کیا پڑھنا نہیں معلوم. 4 تکبیرات میں کیا کیا پڑھنا، کیا کیا کرنا نہیں معلوم ہے. کتنے منٹ کی نماز جنازہ ہوتی ہے؟ 3، 4، 5 منٹ کی نماز نہیں جانتے ہیں. اور ہائی ایجوکیشن، ٹاپرس ہیں، کس میں ٹاپ کر لیے بھائی، نماز پڑھنا نہیں آتا. اللہ اکبر، یہ ہے جہالت کی حد. لیکن بولو جہالت، تکلیف ہوتی ہے. نہیں، بیکار باتیں مت کریں، جہالت مت بولیے. ہم بھائی ارے جہالت اپنے نفس سے دور کریں، سیکھیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھیں اللہ کے دین کو. آسان دین اللہ پاک نے اتارا ہے. ہمارا دین ہے، وہ ہمارا مذہب ہے، سچا مذہب ہے، پیارا مذہب ہے، جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، زندگی کے بعد سے بھی ہے. جبکہ یہ جو ہائی ایجوکیشن یا لیول کے ہے، اس کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے. آپ کالج میں جو چیز پڑھتے ہیں پریکٹیکل اپنی لائف میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اس کی ضرورت نہیں پڑتی، معلوم ہے نا. لائف میں پریکٹیکل ہے، وہ صرف جو ہے وہ جاب کے حد تک آپ کی ایجوکیشن کا تعلق آپ کے جاب سے رہے گا بس. لیکن زندگی میں پریکٹیکل نہیں. کہاں ہے
یا حساب کتاب و پیسوں ویسوں کے وہاں کے مسئلے ہیں، لیکن یہ دین ایک ایسی چیز ہے جو ہماری زندگی کے ہر لمحے سے ہر جگہ جڑی ہوئی ہے، ہر جگہ جڑی ہوئی ہے۔ ہمیں نہانا ہے، ہمیں نماز پڑھنا ہے، ہمیں بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کاروبار کرنا ہے، ہر جگہ دین چاہیے، ہر جگہ دین چاہیے۔ نمازیں جو ڈفرینٹ ٹائپ کی ہے وہاں ہیں، یا غسل دینا ہے میت کو، دین ہے وہاں سب۔ تو غسل کا طریقہ، غسل جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اب فرض کفایہ ہے میت کو غسل دینا۔ اس کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے میت کو غسل دینے کا؟ فرض کفایہ۔ کیا مطلب فرض کفایہ؟ مطلب اگر کسی کی موت واقع ہو جائے، جیسے کسی کے والد کا یا والدہ کا انتقال ہو جائے، تو اس کو چاہے ان کو غسل دیں گے ان کے گھر والے، گھر والوں کو نہیں معلوم باہر والے دیں گے، باہر والوں کو نہیں معلوم، اس کو بلایا جائے گا جس کو معلوم ہے بھائی کوئی جن کو غسل دینا آتا ہے میت کو، ہاں بھائی فلاں وہ شہر کے آخر میں ایک صاحب رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، چلیے بھائی آئیے دیجیے۔ شہر میں کوئی بھی نہیں ہے، بازو والے شہر سے بلایا جائے گا ان کو، یا بستی سے بلایا جائے گا۔ تو یہ غسل جو ہے فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی بھی میت کو غسل نہیں دے گا تو اسی صورت میں گنہگار سب ہوں گے۔ فرض کفایہ فرض عین میں فرق ہوتا ہے، جیسے نماز جنازہ، غسل، کفن، یہ سب جو ہے وہ ہے غسل اور نماز جنازہ فرض کفایہ، یعنی کافی کرنے والا فرض۔ اگر ایک نے غسل دے دیا یا ایک نے نماز جنازہ پڑھ لی تو سارے لوگوں پر سے وہ فرضیت ختم ہو جاتی، اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ۔ اگر شہر میں کسی کی موت واقع ہوئی مسلمان کی اور شہر میں کسی نے ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تو گناہ سب کی گردنوں پر آئے گا، اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ۔ ایک ہوتا ہے فرض عین۔ فرض عین یعنی پرٹیکولر ہر انسان پر فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا 5۔ بستی میں یا دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، یا شہر کی بات کروں، بستی میں جدہ میں سارے مسلمان پر، مرد عورت سب پر نماز فرض ہے، مجھ پر بھی، میری بیوی پر بھی، میرے بچے پر بھی۔ اگر میں فرض نماز نہ پڑھوں، میری بیوی پڑھ لے، چل جائے گا، گھر میں ایک تو پڑھ لی ہے نا، نہیں چلے گا، معلوم ہے، اس کو بولتے فرض عین۔ باپ نماز پڑھ رہا ہے، بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے، چلے گا؟ ارے باپ تو پڑھ لیا نا، نہیں، باپ کو بھی پڑھنا ہے، بیٹے کو بھی پڑھنا ہے، ماں کو بھی پڑھنا ہے، بیٹی کو بھی پڑھنا ہے، سب کو پڑھنا ہے۔ ماں پڑھتی ہے، بیٹی کو سلاتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، تھکی ہوئی ہے، ایگزام چل رہے ہیں، پریپریشن ہے، پتہ نہیں کیا کیا، نہیں، سب کو پڑھنا ہے۔ لیکن نماز جنازہ اگر فیملی میں سے، بستی میں سے پورے ایک بھی پڑھ لے، ساری بستی والوں سے وہ فرضیت ختم ہو جائے گی، اس کو بولتے ہیں فرض کفایہ۔ چلیے، ظاہر بات ہے جو غسل دیا جائے گا تو وہ نبی علیہ السلام، اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، مطلب میت کو غسل دینے کا حکم دیا گیا نبی علیہ السلام، بعض علماء نے واجب قرار دیا اور فرض کفایہ اس کو بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث اس کی دلیل ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے، اغسلوہ بماء وصدر، پانی اور بیر سے ان کو غسل دو، بیر کے پتے ملا کر پانی سے غسل دو۔ تو نبی علیہ السلام کا یہ حکم غسل دو۔ اسی طریقے سے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، ان کی بھی جب وفات ہوئی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں، اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اکثر من ذلك، آپ نے خواتین کو یہ حکم دیا تھا کہ میری بیٹی زینب کو غسل دو، 3 یا 5 یا 7 یا اس سے زیادہ، اگر تم اس کو مناسب سمجھتے ہو۔ تو یہ احکام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں ان حدیثوں میں، یہ آرڈرس ہیں غسل دینے کے، یہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ میت کو غسل دینا ضروری ہے، غسل دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا بات؟ اب غسل دینے کے لیے چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، وہ یہ ہے، نمبر 1 کہ 3 یا اس سے زیادہ غسل دینا چاہیے۔ کیا مطلب 3 یا اس سے زیادہ؟ 3 یا 5 یا 7 طاقت میں، ٹھیک ہے، جتنا مناسب سمجھے غسل دینے والے، کیونکہ غسل دینے کا مقصد یہ ہے کہ میت کو صاف کرنا، میت کو کیا کرنا؟ صاف کرنا۔ اگر 3 مرتبہ غسل دیے پانی سے، 3 مرتبہ سمجھ رہے، جیسے ہم نہاتے ہیں، خیر خود نہاتا ہے آدمی، 1 مرتبہ نہاتا ہے، 2 مرتبہ پانی استعمال کرتا ہے، 3 مرتبہ کرتا ہے، یہ تو اپنا مسئلہ ہے، اور وہ بھی وہاں بھی کیا مسئلہ ہے کہ نجاست دور ہو جائے۔ اگر 1 مرتبہ غسل سے نجاست دور ہو رہی ہے آدمی کی تو کافی ہے۔ نہانے والے کی بات کر رہا ہوں، خود جو نہاتا ہے، نہیں تو وہ 2 مرتبہ پانی استعمال کرے گا، 2 مرتبہ، 3، کیونکہ گندگی کو دور کرنا مقصد ہوتا ہے۔ تو میت کے لیے کم سے کم 3 ہے، میت کو جو غسل دیا جائے گا 3 مرتبہ، یا
5 یا 7 یا 9 یا 11 ایسے، لیکن عام طور پر 3 5 میں یا 3 میں یا 7 میں. یہ کیوں ہے 3 5؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں دیکھیں کافی ہے، صفائی ہو گئی ہے 3 مرتبہ میں، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر چوتھی مرتبہ پھر پانی سے غسل دیا جائے گا. 5ویں مرتبہ 5 میں بھی کافی ہو، ختم. عام طور پر 5 میں 7 میں ہو ہی جاتا ہے. 7 مرتبہ پانی استعمال کر رہے ہیں آپ، غسل دے رہے ہیں میت، یا 5 مرتبہ دے رہے ہیں، ہے نا، تو اس سے کافی ہو جائے گی. تو وہ جو غسل دے رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنا کافی ہے، اسی لیے حدیث میں جو ہے تحدید نہیں آئی ہے کہ 3 مرتبہ ہی دو. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے 3 مرتبہ پانی سے غسل دینے میں گندگی ختم نہیں ہو جاتی ہے، صفائی نہیں ہو جاتی ہے، میت پاک نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اور ضرورت پڑتی ہے، ضرورت جو ہے اور پڑتی ہے غسل دینے کی. اسی لیے اس کو کھلا چھوڑ دیا گیا، طاقت میں جتنی مرتبہ مناسب سمجھا جائے غسل دیا جائے میت کو. یہ ایک بات کا ذہن میں رکھیں. دوسری چیز جیسا کہ بتائیں غسل جو دیں گے وہ ود طاقت میں ہوں گے، 3 5 یا 7 یا 9 ایسے آرڈر میں. اور بہتر ہے، افضل ہے کہ پانی میں جو ہے بیر کے پتے ملائے جائیں. بیری معلوم نا، بیر کا درخت، بیر کے پتے، یہ افضل ہے. یا نہ ہو تو صابن یا شیمپو وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کوئی بھی ایسی چیز جس سے جو ہے وہ ہو جائے، کیا کہتے ہیں، خوشبو ہو، اس میں صفائی ہو جائے، تو یہ چیز جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. لیکن بہتر ہے کافور، اور عام طور پر جو ہے سدر عفواً بیر کا پتہ استعمال کیا جاتا ہے. بیر کا پتہ، کافور نہیں، کافور تو لاسٹ اس میں کرنا ہے. چوتھی چیز جو غسل میں خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جب آخری مرتبہ جو غسل، جیسے 3 مرتبہ آپ دے رہے ہیں یا 5 مرتبہ غسل دے رہے ہیں، تو 5th ٹائم، لاسٹ ٹائم افضل ہے، بہتر ہے کہ کافور ملایا جائے. کافور ایک خوشبو ہے، لاسٹ پانی ہے نا، جو لاسٹ 3rd ٹائم جو یوز کیا جا رہا ہے پانی، یا 5th ٹائم یا 7th ٹائم، اس پانی میں کافور ملایا جائے. اس سے پہلے تو خالی پانی سے گندگی نجاست میت کی دور کی گئی، ٹھیک ہے. تو لاسٹ جو پانی ہوگا، جو پانی لاسٹ میں بہائیں گے میت پر، اس میں کیا ملانا، کافور اگر اویلیبل ہے. عام طور پر مل جاتا ہے، تقریباً ساری جگہ کافور اویلیبل ہے الحمدللہ، یہاں بھی ملتا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ کیوں؟ کیونکہ وہ خوشبو آئے. دیکھیے صفائی کا اہتمام اسلام نے کیا ہے، لیکن مسلمانوں کا حال کیا ہے، یہ مسلمان بہتر طریقے سے جانتے ہیں. صفائی کا اہتمام ہے، میت کو بھی صاف کرنا ہے. جیسے ہم زندگی میں اپنے آپ کو صاف رکھتے ہیں، پاک رکھتے ہیں، میت کو قبر میں پاکی کی حالت میں ڈالتے ہیں. لیکن ایک بات بتاتا ہوں میں یہاں پر، یہ دیکھیے غسل ہے نا، یہ 5 مرتبہ 7 مرتبہ طاقت میں 2، ٹھیک ہے، اور بیر کے پتے ملا کر اس سے غسل دینا، پھر لاسٹ پانی میں جو ہے کافور ملانا، یا کوئی خوشبو کی چیز ملائیں آپ، کافور اگر اویلیبل نہ ہو، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی صفائی ہو جائے، خوشبو آئے، پاک صاف ہو جائے. تو یہ پاکی ہے نا، پاکی صفائی. اس کے لیے وہ غسل کیوں دیتے ہیں میت کو؟ پاکی کے لیے. تو پاکی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک حسی، ایک معنوی. کیا مطلب حسی اور معنوی؟ حسی محسوس کی جانے والی، معنوی میننگ والی. کیا مطلب؟ ایک ہوتی ہے دل و دماغ کی پاکی، کفر اور شرک اور غیر اللہ سے تعلق ختم کیا جائے، وہ پاکی کہ آدمی کا دل اور دماغ شرک اور کفر سے پاک ہے. ایک باڈی کو گندگی سے پاک کرنا جس کو حسی پاکی کہا جاتا ہے. اچھا، پاکی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے ہے نا، ناپاکی دور ہوگی تو پاکی ہوگی، سمجھ میں آ رہا نا. نجاست ناپاکی 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک شرک اور کفر، اور دوسرا گندگی، جیسے پیشاب لگ گیا یا غلاظت یا نجاست لگ گئی ہے جسم. تو کفر اور شرک نجاست ہے، اس سے دل و دماغ کو پاک کرنا، توحید اور تعلق باللہ قائم ہو جائے، اور جسم کو ظاہری نجاستوں سے پاک کیا جائے. تو میت کو سبحان اللہ دیکھیں غسل سب دیتے ہیں، لیکن بعض میت ایسے ہوتے ہیں جو شرک پر مرتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو ان کو نہلا تو جا رہا ہے، لیکن دل دماغ میں جو لے کر گئے ہیں دنیا سے، کیا لے کر گئے؟ شرک، غیر اللہ سے تعلق، غیر اللہ کی محبت، یا کفر لے کر گیا آدمی، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نجاستوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس کے بعد
عورت پانچویں چیز جو غسل میں خیال کریں، پوائنٹس ہیں غسل کے، عورت کی چوٹی باندھنا اور اس کو نہیں عفواً چوٹیوں کو کھولنا. عورت کا جو غسل ہوگا اس پہ چوٹی ہوگی تو چوٹی کو کھول کر اچھی طریقے سے بالوں کی صفائی کرنا. غسل جب غسل دیا جائے گا عورت کو اس میں چوٹی کھول کر، یہ نہیں کہ چوٹی بنی ہوئی ہے ویسے ہی نہلا دی ہے عورت کو، نہیں. اور عورتوں کو عورت نہیں نہلائیں گی، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، مسئلے آگے آ رہے ہیں سارے. ٹھیک ہے، تو بالوں کو کھول کر صاف کرنا پانی سے، یہ بھی. اور 3 چوٹی بنا کر پیچھے ڈال دینا. بال جو ہے عورت کے 3 چوٹی بنا کر اس کے پیچھے کے حصے میں ڈالنا صفائی کے بعد، نہلانے کے بعد. اسی طریقے سے غسل کا ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب باڈی کو غسل دیں گے میت کی تو ایک ہوتا ہے دائنا حصہ، ایک ہوتا ہے بایاں حصہ، رائٹ پارٹ لیفٹ پارٹ. تو کس سے سٹارٹ کریں گے دھونا؟ رائٹ. یہ بھی سنت ہے، یعنی میت ہے نا، یہ دیکھیں تو یہ دائنا حصہ ہے، یہ بایاں حصہ ہے. تو جب نہلائیں گے میت کو رکھ کر تو کس سے سٹارٹ کریں گے؟ میت کے اپنے نہیں، میت کے داہنے حصے سے شروع کیا جائے گا. اسی طریقے سے جیسا کہ ذکر آ چکا ہے، مرد کو مرد غسل دیں گے، عورت کو عورت غسل دے گی. ٹھیک ہے. دلیل پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتی ہیں، ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس آئے اور ہم آپ کی بیٹی زینب کو غسل دے رہے تھے. اس وقت داخل ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب آپ کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا جا رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زینب کو 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا اس سے زیادہ اگر تم مناسب سمجھو تو غسل دو، پانی سے اور بیر سے، بیر کے پتے سے. اور اسی میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ طاق عدد میں غسل دو. وَجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِّن كَافُورٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لاسٹ پانی سے جو غسل دو تو اس میں کافور یا کافور کی جیسی کوئی چیز ملاؤ. پانی میں کافور ڈالو یا خوشبو کی کوئی چیز ملاؤ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي. جب تم غسل سے میری بیٹی کے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دے دینا. ٹھیک ہے. کہتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ہم غسل سے فارغ ہو گئے تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع دی کہ غسل ہو چکا ہے. ذرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چادر ہمارے طرف پھینکی، ایسا ڈالی حدیث میں، اور کہا کہ اس سے باندھ دو میری بیٹی کو. چنانچہ ہم نے جو ہے باندھ دیا. اس کے بعد ہم نے ان کی چوٹی کے ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں، ان کے بالوں کی 3 چوٹیاں بنائیں اور پیچھے ہم نے ڈال دیا زینب رضی اللہ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے یہ کہا تھا کہ غسل دینے، یہ پہلے کہا تھا، آگے ذکر کر رہی ہے روایت میں، جیسے مسلم شریف کی روایت میں آئی ہے یہ بات کہ جب تم غسل شروع کرو، میں عطیہ سے کہا تھا کہ تم عورتوں جب غسل دینا میری بیٹی کو تو اس کے دائنے حصے سے شروع کرنا، اور جو وضو کی جگہ ہیں اس کو پہلے دھونا، جو وضو کے پارٹس ہیں اس کو پہلے دھونا. یہ ساری باتیں حدیث میں ہیں اور یہ حدیث بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے. اور اسی حدیث کے پیش نظر وہ مسئلے بتائے گئے ہیں جو ابھی آپ کے سامنے پوائنٹس کی شکل میں پیش کیے گئے. چلیے اس کے بعد ایک اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے غسل دینے میں کہ جب غسل دیں گے تو ظاہر بات ہے ہاتھوں سے دیں گے نا غسل میت کو، تو ہاتھوں میں کپڑا ہونا چاہیے، ہاتھ میں کپڑا لے کر غسل دینا چاہیے. پانی ڈالنا اور کپڑا یا گلاؤز، آج تو گلاؤز ہیں، گلاؤز استعمال کیے جاتے ہیں. آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے نا، یہاں پیچھے جو ہے مغسلۃ الراجی ہے ہمارے پاس دعوت سینٹر کے تحت، یہاں بھی غسل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ سب کو ایک ساتھ نہیں بتا سکتے، اس لیے ہم نے ارادہ کیا کہ آئندہ پروجیکٹر پر آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہاں غسل بھی دیا جاتا ہے اور کفن بھی پہنایا جاتا ہے میت کو. کوئی بھی ہو، نمبر آپ کال کر دیں تو آ کر لے جائیں گے. تو گلاؤز ہاتھوں میں پہننا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ گندگی کو جو میت کے صاف کرنا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، اس کے لیے جو ہے یہ ہوتا ہے. اور میت کے کپڑے اتار کر اس کو غسل دیا جائے گا، اور اس کی جو کپڑوں پر غسل نہیں دیا جائے گا میت کو، مرد ہو یا عورت، کپڑے اتار کر. البتہ جو شرمگاہ ہے اس کی ستر پوشی کی جائے گی، وہاں کپڑا رکھ کر، یہ نہیں کہ پورا ننگا کر دیا، نہیں، کپڑے تو اتاریں گے لیکن اس کی جو ستر ہے نا، ستر پر کپڑا رکھا جائے گا، کپڑا رکھ کر جو ہے غسل دیا جائے گا. سمجھ میں آ رہا؟ کپڑا رکھ کر غسل دیا جائے گا. اور یہ سنت کا طریقہ ہے. کپڑے سوائے نبی علیہ السلام آپ کا کپڑا غسل کے وقت نہیں اتارا گیا. اس سلسلے میں ایک حدیث آئی ہے، سنیے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتی ہیں جب پیارے نبی علیہ السلام کا صحابہ نے غسل کا ارادہ کیا غسل دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو آپس میں کہنے لگے واللہ ما ندری انجرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا ام نغسله وعليه ثيابه. صحابہ آپس میں کہنے لگے واللہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کیا کریں، کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کھولیں غسل دینے کے لیے جیسے ہم اپنے مردوں کے کپڑے کھولتے ہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں سمیت کپڑوں کے ساتھ غسل دے دیں، کیا کریں سمجھ میں نہیں آیا. تو آپس میں مشورے کرنے لگے. یہی بات ہو رہی تھی کہ ان کو نیند آ گئی، جیسے آ رہی ہے سب اشارہ سمجھا گیا. درس میں بھی نیند آتی ہے، جمعے کے خطبے میں نیند بیٹھ کے سنتے سنتے نیند آتی. شیطان جو سو جا، ٹی وی کے سامنے نہیں. کبھی دیکھیں آپ ٹی وی میچ چل رہا ہے انڈیا پاکستان کا، بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی؟ نہیں آتا. فائنل میچ کسی اس کا چل رہا ہو ساؤتھ افریقہ سے، نیند آتی ہے؟ نہیں. سیریل دیکھتے ہیں؟ خیر میچ تو سیریل فلم و نوبلا کبھی نہیں، نیند نہیں. کیونکہ شیطان وہاں سلاتا نہیں. ارے یہی تو ہے، یہاں کہاں سو گے؟ یہاں سو گے تو جہنم میں کیسے جاؤ گے؟ پھر یہاں اٹھو جاگو دیکھتے رہو، یہ جہنم کے راستے ہیں، فلمیں، گانے، میوزک. ارے یہی تو لے جائیں گے ہم. تو وہ دکھاتا ہے. جمعے کے خطبے میں، درس میں نیند آتی. ابھی بھی بات دو آدمیوں پر نظر پڑی میری ابھی اتنی دیر میں، سو رہے تھے اور وہ ان کو معلوم ہے، میں تو دیکھا دو، ایک میرے دائیں طرف ایک میرے سامنے کھڑے. کون ہے وہ سمجھ جائے. نیند آ رہی تھی ان کو. ٹھیک ہے، اب نہیں سو رہے ہیں کوئی بھی. تو ایسی جیسے درس سنتے سنتے سو جاتے ہیں، اور یہ بہت عیب کی بات ہے. قال اللہ قال رسول سنتے سنتے سو رہے ہیں، کیا سونے کے لیے بلایا ہیں آپ کو؟ ارے جائیے گھر میں سو جائیے. سونے والا یہاں کیوں آئے گا؟ سونے والے ابھی جمعہ ہے نا، اس وقت سو رہے ہیں نا بعض لوگ. آپ دیکھیے گھروں میں سو رہے ہیں بعض لوگ، جن کو معلوم ہے بھی دورہ ہے وہ بھی سو رہے ہیں، نہیں معلوم ہے سو رہے ہیں، الگ مسئلے ہے. اللہ ہدایت دے ہم سب کو. تو صحابہ ایسے بیٹھے بیٹھے بات کر رہے تھے کہ کیا کریں، سمجھ میں نہیں آ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے کپڑے اتار کر غسل دیں. نیند آ گئی. اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی ان پر. ٹھیک ہے. حتی ما منہم رجل الا ودقنہ فی صدرہ، حتی سب کو ہوں ایسے نیند، ایسے سر سب کے جھک گئے جو صحابہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے. پھر وہاں گھر کے یعنی جہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے سے آواز آئی. ان کو نہیں پتا کہ آواز کس کی ہے. آواز یہ آئی اغسلوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ ثیابہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں پر ہی غسل دینا. احترام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک آواز انہوں نے سنی، ایک آواز انہوں نے سنی. فقاموا الی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹھے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن پر قمیص تھی، پانی سے قمیص کے اوپر سے، دیکھیں حدیث کے الفاظ وعلیہ قمیص یصبون الماء فوق قمیصہ ویدلکونہ بالقمیص. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص سمجھتے نا، قمیص اردو میں بولتے ہیں قمیص. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قمیص تھا، اس کے اوپر سے پانی ڈال کر غسل دے رہے تھے. کیسے؟ پانی ڈال کر قمیص کو دلک، یہ دلک کیا بولیں گے، رگڑنا، ایسے لگڑ رہے تھے. اوپر سے پانی ڈال رہے تھے، ایسے رگڑ رہے تھے. یہ شکل اس دون ایدیہم، ہاتھوں سے نہیں، جسم کو ہاتھ لگائے نہیں، بلکہ قمیص سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قمیص سے آپ کے مبارک جسم کو رگڑ رہے تھے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
لو استقبلت من امری مستدبرت ما غسلہ الا نساؤہ، کہتی ہیں اگر ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیویاں ہی غسل دیتی تھیں۔ اگر یہ معاملہ ہمیں پہلے معلوم ہوتا تو ہم ان کو اجازت نہیں دیتے، ہم خود جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے اور بہقی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے اس کو، ابن حبان نے بھی روایت کیا صحیح سند سے، ٹھیک ہے، صحیح سند سے۔ چلیے اس کے بعد غسل میں ایک اور ایک چیز یہ ہے کہ جو محرم ہوتا ہے، کون مطلب محرم، حالت احرام میں جو شخص ہوتا ہے، جیسے عمرے پہ کوئی گیا ہے حالت احرام میں، حج پہ، اور ان کی اگر فوت ہو جائے تو ایسی صورت میں خوشبو ان کو نہیں لگائیں گے۔ کافور جو ملانا ہے نا غسل میں عام میت کے، لیکن محرم اگر میت ہے تو ایسی صورت میں ان کے غسل میں کافور یا خوشبو نہیں ملائی جائے گی پانی میں۔ یہ حدیث کی وجہ سے، حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اس لیے اس چیز سے روکا گیا ہے۔ چلیے ایک اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ میاں اور بیوی، ہم نے بتایا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ مرد کو کون غسل دیں گے؟ مرد، عورتوں کو، عورت کو عورتیں، لیکن میاں بیوی کیا ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ سوال جواب سننے کے لیے نہیں ہے، سوال سننے کے لیے ہے اور اس کے بعد جواب سننے کے لیے ہے۔ دورے میں آپ لوگوں سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ سوال آپ سے کیا نہیں جاتا ہے، سوال کریں گے تو ارے کیا ہے اس کا جواب، تھوڑی دیر انتظار کریں، چند لمحے بعد فوراً اس کے بعد جواب بھی آ جائے۔ تو کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ جواب جی ہاں، میاں بیوی ایک دوسرے کو اگر چاہیں تو غسل دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں اور کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ ابھی اپنے حدیث سن، ابو داؤد کی حدیث، مسند احمد کی بھی صحیح حدیث آپ نے سنی نا، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ اگر ہمیں پہلے معلوم ہو جاتا، عائشہ یہ سمجھ رہی کہ صحابہ ہی غسل دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب یہ نہیں معلوم تھا کہ کپڑے اتار کے نہیں دینا ہے صحابہ، جو آواز آئی نا وہ تو فرشتے کی آواز آئی تو ان لوگوں نے جو ہے کپڑے کے اوپر سے، قمیص کے اوپر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دے دیا، تو یہ معاملہ ہو چکا، یہ وہیں اسی وقت ہوا ہے۔ یہ پہلے معلوم ہوتا کہ ایسا مسئلہ، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کی بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بیویاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتی تھیں، تو اس سے علماء نے کہا کہ بیوی شوہر کو غسل دینا جائز ہے۔ اگر جائز نہیں ہوتا تو عائشہ یہ رضی اللہ عنہا اس چیز کا اظہار نہیں کرتی، کیونکہ جو چیز منع ہے اس کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی دوسری حدیث بھی سلسلے میں آئی ہے۔ کیا حدیث ہے دوسری؟ کہ نبی علیہ السلام بقیع میں جنازے سے فارغ ہو کر ایک مرتبہ گھر تشریف لائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں میرے سر میں بڑا سر میں درد تھا، میرے سر میں درد تھا میرے، تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا واراسا، ہائے میرا سر۔ عائشہ کہتی ہیں ہائے سر، بولتے نا اللہ سر میں درد، بولتے نا اردو میں بھی، تو ویسے واراسا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل انا واراسا، بلکہ میرے بھی سر میں درد ہے عائشہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بھی درد تھا جب بقیع سے جنازے سے آپ واپس آئے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا لو متی قبلی فغسلتک وکفنتک ثم صلیت علیک ودفنتک، اے عائشہ اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں کفن پہناؤں گا، میں تمہاری جنازہ پڑھوں گا اور تمہیں دفناؤں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو مسند احمد اور دارمی اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث شریف سے بات معلوم ہوئی ہے کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے۔ اب وہ بات میرے خیال سے آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی کہ عام طور پر ایک ہمارے ملکوں میں ایک چیز ہے کہ کیا ہے، مرنے کے بعد رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو شوہر بیوی کو نہیں دیکھ سکتا، بیوی پتہ نہیں کیا ہے، یہ میڈ ان انڈیا میڈ ان پاکستان بڑا خطرناک ہے، بہت خطرناک، اتنی چیزیں ملا دی گئی ہر چیز میں، نماز جنازہ کو لے لیجئے، غسل لے لیجئے، کفن میں لے لیجئے، فلاں وضو، تیمم، طہارت، روزہ، عمرہ، حج، طواف، قبرستان کی زیارت، مردوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں، بچوں کی تربیت، شادی، منہ دکھائی کی رسم، معاملات، تجارت، فلاں مینسس کے مسائل، ہر چیز میں ملاوٹیں۔ سنت الگ چیز ہے، حدیثیں ایک طرف ہیں اور مکسنگ ایک طرف ہے۔
اب وہ اتنی مشہور ہو چکی ہیں چیزیں عورتوں میں مردوں میں دین کے نام پر، اور حالت یہ ہے ہمارے عوام کی، ہمارے مسلمانوں کی، کہ علم نہیں حاصل کرتے تو وہ غلط چیزیں ویسی ہی سالوں سے ان کی لائف میں چل رہی ہیں، غلط چیزیں، غلط عقیدے، غلط مسئلے سالوں سے چل رہی ہیں۔ بعض لوگوں سے ارے بھائی 50 سال کے بعد جو ہے وہ کبھی معلوم ہوا کہ بھائی یہ غلط تھا، اب ان کو شوق لگتا ہے 50 ایئرس کی ایج میں جو ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ ایک آدمی گردن کا مسح کر رہا ہے، کب تک کر رہا ہے؟ 50 سال کا ہو گیا گردن کا مسح، بعد میں معلوم حدیث میں ہے ہی نہیں، کہتے حدیث میں نہیں ہے، 50 سال میں معلوم ہو رہا ہے جناب کو کہ گردن کا مسح حدیث سے ثابت ہے ہی نہیں۔ ایک عورت جو ہے بڈھی ہو گئی، اس کو معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہے جب پاکی ہوگی اسی وقت غسل کرنا ہے، 12 دن ضروری نہیں ہے، 11 دن 12 دن کا غسل بولتا ہے نہیں، اگر 3 دن میں بھی بلیڈنگ رک جائے گی، مینسز سے پاک ہو جائے گی عورت، غسل کر کے نمازیں شروع کر دینا ہے۔ 50 ایئرس میں خالہ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسئلہ تھا۔ دیکھیے 12 دن کا غسل نہیں ہے ایسے، بلکہ جب پاکی ہوگی جب غسل کرنا ہے۔ تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو نہیں معلوم ہے۔ کیوں نہیں معلوم ہے؟ معلوم کیے نہیں، کبھی پوچھے نہیں، تحقیق نہیں کیے، علم حاصل نہیں کیے، چلی ہے گاڑی اسی رستے پر جس رستے پر چل رہی ہے زمانے سے، بعد میں پتہ چلا رہی ہے تو روڈ مکہ جاتی نہیں ہے، 500 کلومیٹر جو ہے چل کر آئے، پتہ چلا تو یہ تو کوئی اور شہر کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا یہ حال ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی پھر، پیٹرول گیا، وقت گیا، دماغ گیا، سفر صعوبتیں پتہ ہے۔ تو یہ مثال میں دے رہا ہوں گاڑی کی 500 ہے تو لائف پہ 50 سال کے ہو چکے ہیں لوگ، بعض لوگ مر جاتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے کہ دین کیا ہے، صحیح چیز ہے کیا ہے، ختم رہے۔ اسی لیے واجب ہے انسان کو دین اپنا سیکھے، جو ضروری چیزیں وہ سیکھیں۔ چلیے، تو یہ غلط بات ہے کہ جو ہے شوہر جو ہے وہ غسل دینا تو اپنی جگہ وہ پردہ دنیا میں تھا، رشتہ دنیا میں تھا، جیسے مر گئے تو ختم، وہ بیوی اب بیوی نہیں ہے، اس سے پردہ ختم ہو گیا ہے، نہ وہ اس کو دیکھ سکتا ہے نہ وہ اس کو دے سکتی ہے، پتہ ہے۔ اور بھی جو ہے وہ ہاتھ لگ، خیر آگے آخر میں بتاؤں گا میں لاسٹ میں، ایسے معاف کر دو، بولو معاف کر دو، شوہر کو بولتا ہے شوہر کو بولتے ہاتھ رکھے، مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوئے تو معاف کر دو۔ میں ایک جنازے میں دیکھا، میں یار شوہر بیوی کے میت کفن پہنا دیا گیا، سب اوپر ہاتھ رکھ کر کہہ رہا ہے مجھے معاف کر دو، اور لوگ کہہ رہے ہیں، میں اب یہ میرا بچپن تھا، وہ میں پریشان ہوں، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو سن نہیں رہی ہے بیچاری، چلی گئی ہے، اس کو تو اٹھانے کے لیے تیار ہیں ہم لوگ جنازہ، اور اس کو جو ہے شوہر کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو بیگم۔ ساری زندگی اتنی تکلیف دیا، اتنی تکلیف دیا، مرنے کے بعد معاف کرے گی وہ تو معاف کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اس وقت معافی مانگ رہے ہیں آپ، معافی اس وقت مانگتے جب دنیا میں تھے، یہ کون سی معافی ہے؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں، جنازہ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے جانماز الٹا کر دینا، شیطان پڑھتا کہتے ہیں نماز، ارے اچھے لوگ بھائی ویل ایجوکیٹڈ، نماز پڑھ کے سب موڑ دیتے ہیں، لاس اینجلس میں بھی موڑتے ہیں بہت لوگ، کیلیفورنیا میں بھی موڑتے ہیں۔ ارے کیلیفورنیا تو کیا، کیلیفورنیا میں سارے پڑھے لکھے ہیں، وہاں کے اتنے جاہل تو آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، کیا مطلب وہ یہ کیا بات کریں، مطلب جہالت ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ ہے بولتا ہے وہاں بھی بیٹھ کرو۔ تو سٹی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کنٹری سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آدمی کے اندر جہالت ہے، وہ جا کر دنیا کے سب سے اچھے شہر میں کیوں نہ بسنے لگے، مکہ میں حرم کے پاس بھی رہتا ہے، اللہ ہر جگہ ہے بولتا، ہاں اب کیا بولتے ہیں، مسجد نبی میں رہ کر، مدینہ میں رہ کر ایک آدمی کہتا تھا جب ہم اسٹوڈنٹ، یاد ہے، بھائی صاحب دیکھو میری تو ایک عادت ہے، ہر جمعہ جو ہے سرکار کے دربار پر حاضری دیتا ہوں، اور وہاں جو ہے میں ایک ہوٹل کھولے تھے ایک صاحب دروازے، تو بولے کہ میری ہوٹل اچھی چلنا بول کے ان سے دعائیں کرتا ہوں۔ ارے یہ کیا مسئلہ ہے؟ ارے اس لیے کہ رزاق تو اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا، لیکن بانٹنے والے کون ہے؟ رزق کس کو کتنا دینا؟ سرکار بانٹتے۔ کون سرکار؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے۔ اچھا، سرکار کا لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوتا ہے اور حیدرآباد میں نظام صاحب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ سرکار کے پاس جاتے تھے ہم لوگ، وہ بھی ایک سرکار ہے، ایک پتہ نہیں کہاں کا کون سے سرکار ہے، اور ایک وہ ہندی کا بھی سرکار ہے، معلوم سرکار ہندی کا کوئی ہے؟ آج کی سرکار، حکومت، تو گورنمنٹ۔ تو یہ عقیدہ، مدینہ میں رہ کر ایک آدمی 30 سال سے مدینہ علم کا گڑھ ہے، علماء ہے مدینہ میں ماشاءاللہ، جامعہ اسلامیہ جیسی اسلامک یونیورسٹی ہے مدینہ میں، وہاں رہ کر ایک آدمی 30 سال سے 25 سال سے ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہے جمعہ کے دن جا کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتا ہوں۔
کیونکہ بانٹنے والے وہی ہیں، رزق اللہ دیتا، پورا ادھر آ جاتا. وہ الفاظ تھے اس کے بیچارے کہ اللہ ہدایت دے اس کو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ان کو اتنا، ان کو اتنا، ان کو اتنا. دیکھیے یہ عقیدہ ہے. مدینہ میں رہے گا تو آدمی مدینہ میں رہے، مکہ میں رہے، لاس اینجلس میں رہے، فرانسسکو میں رہے، ادھر رہے ادھر رہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. جو جہالت ہے جہالت ہے، کہیں بھی رہے. اور ہو سکتا گاؤں کا لڑکا، گاؤں کا آدمی جس کو ارے گاؤں والے اور کون سی بس میں آتے، پیلی بس ہے، لال بس میں آتے لوگ، لال بس میں. اب کیا بات ہے، وہ لال بس میں آنے والا شاید علم اگر رکھتا ہے تو آپ کے بہت بڑی بڑی بسوں سے، بڑی بڑی کاروں سے اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کی توفیق دے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے. اگلا مسئلہ، غسل دینا اس کی ذمہ داری ہے جو سنت سے واقف ہو، غسل کا طریقہ دین جانتا ہے، سنت سے واقف ہو، اس نے سنت کا علم حاصل کیا ہے، سیکھا ہے سنت کو. غسل دینے کی جو سنتیں ہیں، ٹھیک ہے، جو ابھی بتائی جا رہی ہیں حدیثوں، تو اس کو چاہیے کہ وہ غسل دے. ان کے رشتہ داروں میں سے، جیسے بچے ہیں، ٹھیک ہے، 4-5 بیٹے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، تو بیٹوں میں سے یہ دیکھا جائے گا 5 میں سے علم کس کے پاس ہے زیادہ، وہ غسل دے گا. 5 میں سے ایک بیٹے کو پورا طریقہ معلوم ہے جنازے کا، آئیے بھائی آپ غسل دیجیے. 4 جو ہے لٹریٹ ہے بیچارے، ایک ڈاکٹر ہے لٹریٹ ہے، ایک انجینئر ہے بیچارہ جاہل ہے، ناراض نہ ہو ڈاکٹر انجینئر. ایک جو ہے IT مینیجر ہے، ایک جو ہے وہ کیا بولیں گے پروڈکٹ مینیجر ہے. یہ لوگ جاہل ہیں تو یہ لوگ پیچھے ہٹیں گے. بھائی ذرا آپ لوگ ادھر ایسے ہی بولنا لگتی ہے، ذرا پیچھے وہاں بیٹھیے، آپ لوگ بیٹھیے، ہم ابھی غسل دے کے آ رہے ہیں. ارے ابا کا غسل، ہاں ابا کا غسل، ٹھہر کے دیکھو ذرا، آؤ. سی وہ ہے سرجن ہے، جاہل بیچارہ، ایک سرجن جاہل ہے، کھڑا ہوا ہے، تو اس کو جو ہے اس کے سامنے وہ بیٹا جو انٹر پاس تھا اور جاب کر رہا ہے کسی کمپنی میں، اس کو سنت کا علم ہے، غسل دینا جانتا ہے، تو وہ سرجن کو بولے گا دیکھو بردر ایسے غسل دینا ہے، ٹھیک ہے، اچھا ایسا کرنا ہے، یہ ایسا پانی ڈالنا ہے، ایسا کرنا ہے. دیکھے گا جاہل ہے نا، نہیں معلوم ہے، تو اس کو دکھایا جائے گا دیکھو ایسے غسل دینا ہے، تاکہ جو ہے وہ اپنی جہالت دور کر کے وہ بیچارہ سرجن بھی جو ہے تھوڑا سا ایجوکیٹڈ ہو جائے اور اس کے پاس بھی ایجوکیشن آ جائے اور وہ بھی جو ہے غسل دے سکے کسی میت کو. یہ صحیح ہے، یہ مذاق نہیں ہے جو باتیں ہو رہی، جاہل نہیں ہے. اب غسل دینا نہیں آتا، سرجن ہے تو جاہل ہے، اس کا جاہل ہے، وہ آتا ہے، وہ آپریٹ کرنا، پھاڑنا پیشنٹ کو، وہ آتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے مسئلہ. چلیے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیثیں بیان کی ہیں، تو اسی لیے جو ہے یہ بات نہیں. اور رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے غسل دینے میں، اس کی بھی دلیل ہے، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب، آپ کو معلوم ہے علی رضی اللہ عنہ رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا غسلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجعلت انظر ما يكون من الميت فلم ارى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلی اللہ علیہ وسلم. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا. غسل دینے میں کون تھے؟ علی تھے. علی رضی اللہ عنہ کیا ہیں؟ آپ کے چچا زاد. آپ کو معلوم ہے پیارے مسلم کے بیٹے نہیں تھے، معلوم ہے نا، ابراہیم چھوٹے تھے، قاسم سب موت ہو گئی تھی بچپن میں. پیارے مسلم کا کوئی بیٹا جو ہے بڑا نہیں ہوا، بیٹیاں بڑی ہوئی 4، معلوم ہے آپ کو، سیرت میں بتایا جا چکا ہے یہ چیز. تو نبی علیہ السلام کے بھائی بھی نہیں تھے، والد تو پہلے ہی انتقال کر گئے تھے، تو کون تھے پھر؟ چچیرے بھائی. تو رشتہ دار ہے نا وہ علی رضی اللہ عنہ، ایک تو داماد ہیں، اس سے پہلے جو رشتہ ہے آل بیت سے جو تعلق ہے، ابو طالب چونکہ چاچا ہیں، چاچا کے بیٹے ہیں، تو چاچا کے بیٹا رشتہ دار ہے تو ان کا حق زیادہ تھا، انہوں نے غسل دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کہتے ہیں کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور میں نے دیکھا جو میت کی چیزیں ہوتی ہیں، مجھے کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی، انہیں کوئی کسی قسم کی کمی خامی نظر نہیں آئی، بلکہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زندہ اچھے، ہم میں سب سے پاک، سب سے اچھے، سب سے خوبصورت تھے، میت بھی تھے تو سب سے خوبصورت، سب سے اچھے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں. اس کے بعد مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو میت کو غسل دے رہا ہے وہ خود بھی غسل کر لے یا وضو کر لے، مستحب ہے اس کی غسل کر لے. اس کی دلیل ہے ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا. جو میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی غسل کر لے بعد میں. یہ مستحب ہے کیونکہ وہ نہلاتا ہے، کرتا ہے میت کو، ٹھیک ہے، نجاست وغیرہ اس کی دور کرتا ہے،
تو بہتر ہے کہ جو ہے وہ فارغ ہو کر میت کے غسل سے خود غسل کر لے. اور آگے اس حدیث میں ومن حملہ فلیتوضا، جو میت کو اٹھائے اپنے کندھوں پر اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے. یہ بھی مستحب ہے، آگے جو میت کو اتباع کے مسئلے ہیں وہاں پر یہ چیز آئے گی. تو یہاں معلوم یہ ہوا کہ غسل کرنا میت کو غسل دینے والے کے لیے مستحب ہے. اسی میں ایک مسئلہ بھی ہے غسل میں، اور وہ ہے شہید کا غسل. شہید جو معرکے میں شہید ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس کا خون وغیرہ جو ہوتا ہے، جیسے جنگ میں، میدان جنگ میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کو کفن پہنایا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ جو قیامت کے دن اٹھیں گے تو خون تو خون ہی ہوگا، جس میں خون تھا نا، غسل دیں گے تو خون وغیرہ چلا جائے گا نا سب. مارکے میں شہید جو ہوا ہے میدان جنگ میں، جیسے غزوہ احد میں جو صحابہ شریک ہوئے ان کا غسل نہیں دیا گیا. یہ حکم خاص ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو شہید کر دیتے ہیں، تو ان کو غسل نہیں دیا جائے گا. جابر بن کی حدیث اس کی دلیل ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزوہ احد میں جو لوگ شریک ہوئے ان کے خونوں میں ان کو دفن کرو اور غسل مت دو، اور میں ان لوگوں پر گواہ ہوں. کوئی بھی آدمی اللہ کے راستے میں زخم آلود ہوتا ہے، زخم کھاتا ہے، تو وہ زخم ہی ہوں گے قیامت کے دن. خون ٹپکے گا ان سے، خون ہی، رنگ خون کا ہوگا، خوشبو خون کی نہیں ہوگی بلکہ مشک عنبر کی خوشبو ہوگی. یہ بخاری شریف کی حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، جس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا کہ میت کو غسل نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اس میں یہ غسل کے مسائل تھے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. اس کا طریقہ کار کیا؟ یہ پوائنٹس شارٹ کٹ میں ایک مرتبہ بتا دوں دوسرے چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے، جو کہ کفن میت کا. میت کو غسل خانے میں لے جایا جائے گا. مختصر بتا رہا ہوں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کو. پوائنٹس آپ نے سنیں. پانی وغیرہ ظاہر بات ہے تیار کریں گے، تو پانی کو کیا کریں گے؟ پانی صاف لینا چاہیے غسل کے لیے. ٹھیک ہے، اس پانی میں جو ہے کیا کریں گے؟ بیر کے پتے ڈالیں گے، بیر کے پتے ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اور کافور بھی رکھیں گے ساتھ میں لاسٹ پانی میں یوز کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، کپڑے اتار دیں گے میت کے سطر کو چھوڑ کر. ٹھیک ہے، یہاں کپڑا رکھ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اور غسل کون دیں گے؟ اس کے رشتہ دار قریب، بیٹا، بھائی، داماد، چچرا بھائی، جو بھی جو جانتے ہیں. اگر کوئی بھی رشتہ داروں میں ایسے نہیں ہے جس کو غسل دینے آتا ہے، اور ایسے ہوتا ہے عام طور پر. آپ سوچئے میت کو غسل دینا یہ نیکی کا کام ہے یا نہیں ہے؟ اجر کا. باپ کو غسل دینے کا سب سے زیادہ حق کس کے پاس ہے؟ بیٹا. افسوس وہ بیٹا جس کے لیے والد نے اپنی زندگی میں قربانیاں دی، وہ بیٹا باپ کو نہلانے کے بھی قابل نہیں ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچیے آپ. یعنی میرا اگر انتقال ہوتا ہے تو میرا بیٹا مجھے نہلانے کے قابل نہیں ہے، اس کو نہیں آتا مجھے نہلانا. کیا ہے جس کو سکھایا گیا، پڑھایا گیا، لیکن اس کو غسل دینے کا طریقہ نہیں سکھایا گیا، نہ اس نے کبھی سیکھا نہ پڑھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس سے دور ہے. لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، سیکھنا چاہیے. والد انتقال سب کا ہوگا، تو میرے والد کا انتقال ہوگا، میں غسل دوں گا. میرے والد ہیں بھائی، میں غسل دینا خدمت نہیں ہے، حق نہیں ہے بیٹے کا. ارے تم اتنے ناکارہ ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنے جہالت، اتنی دین سے دور ہیں کہ والد کی میت ہے اور غسل دینا تمہیں نہیں آتا. بلا رہے ہیں فلاں علانا فلان کو علان کو، آئیے صاحب ذرا ابا کا غسل دے دیجیے. غلط ہے. ماں کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹیوں کو غسل دینا نہیں آتا ہے. امی ہے تمہاری، امی جان، اللہ اکبر، والدہ محترمہ، ارے بیٹی غسل دے بھائی، سیکھے غسل کا طریقہ زندگی میں، تاکہ کل کو جہاں بھی ضرورت پڑے گی وہ غسل دینے کے لیے آگے بڑھے گی، تیار ہو جائے گی اپنی والدہ کو یا پھوپھی کو یا خالہ کو. بچے جائے کہ ہم جو ہے کسی اور کو بلائیں، ڈھونڈیں، تلاش کریں، فون کریں، ذرا آئیے 4 پیسے لیجیے، ذرا غسل دے کے جائیے ہماری اماں کو. نہیں، خود غسل دینا چاہیے. تو یہ حق ان کا زیادہ ہے، رشتہ داروں کا، اللہ یہ کہ نہیں جانتے ہیں، اچھی حالت ہے ان کے پاس. اس کے بعد لے کر جو ہے کپڑے سے جیسے ستر پوشی ہو گئی ہے، اب اس کے بعد جیسا 3-5 طاقت میں غسل دینا. کیسے؟ صابن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا کافور کا پانی ہے، ٹھیک ہے، یا صابن ہے، شیمپو ہے، ڈالنا، غسل دینا، پانی ڈالنا، نہلانا. اس کے طریقہ کیا ہے؟ پہلے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، میت کے سب سے پہلے نجاست کو دور کرنا چاہیے.
عورت ہے تو چوٹی کھول دینا چاہیے. نجاست دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہاتھ میں کپڑا لگانا بتا دیا تھا نا شروع میں, یا وہ پہن لینا, کیا گلاؤز. سر کو اٹھانا تھوڑا سا. اچھا, ایک آدمی, دو آدمی, تین آدمی مل کر غسل دے سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے ایک ہی آدمی دے, ٹھیک ہے, 3-4 بھی جو اس کے لیے, جب بیٹے ہیں 4 بیٹے ہیں پورے مل کر غسل دے رہے ہیں, والد ایک دوسرے کے پانی ڈالنے کے لیے چاہیے نا, ایک آدمی صاف کر رہا ہے. تو میت کے سر کو تھوڑا سا اٹھانا چاہیے, ٹھیک ہے, تھوڑا سا اٹھانا چاہیے, اور پیٹ کو آہستہ آہستہ دبانا چاہیے, ہلکا ہلکا پیٹ کو دبانا چاہیے, تاکہ گندگی اگر پیٹ میں ہے تو وہ نکل جائے, اور اس کو جو ہے ہاتھ سے نیچے شرمگاہ کے پاس جا کے وہاں صاف کرنا چاہیے, پانی ڈال کر بہا دینا چاہیے. سب سے پہلا کام جو ہے نجاست دور کرنا چاہیے, میت کی نجاست, جیسے کان وغیرہ میں میل ہے, ناک وغیرہ, سب صفائی کرنی چاہیے ہاتھوں سے, حتیٰ کہ شرم, اور جیسے کہ میں نے کہا اٹھا کر تھوڑا سا دبانا. یہ علماء نے بتایا ہے حدیثوں کی روشنی میں, پیٹ کو ہلکے سے دبایا جائے تاکہ کوئی چیز اگر ہو پیٹ میں تو اس کے ہاتھ کے دبانے سے جو ہے وہ چیز نکل جائے گی. یہ ہونا. اس کے بعد جو ہے وضو کرانا چاہیے میت کو, میت کو وضو کرانا چاہیے. کیسے وضو کرانا؟ ہاتھ دھلانا میت کی. دنیا میں تو خود وضو کرتا تھا وہ, اگر وہ نماز پڑھتا تھا, نہیں پڑھتا تھا تو چھوڑو, تو گیا بیچارہ, اللہ ہدایت. ہاتھ دھونا, چہرے کو اس کا وہ کرنا, ناک کی صفائی, چہرے کو, پھر رائٹ ہینڈ کو, پھر لیفٹ ہینڈ کو دھونا اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد رائٹ سائڈ سے جو ہے شروع کرنا, اس کی دائنا حصہ اس کو صاف کرنا, پلٹانا اس کو, پیٹھ جو ہوتی ہے پیٹھ کا حصہ اس کو پانی سے صاف کرنا, پھر اس کو لٹانا, پھر بائیں حصے کو, دائیں بائیں لیفٹ حصے کو اٹھانا, پھر اس کے ہاتھ اور پیر اور یہ ران وغیرہ جو اس ٹائپ کا, اس حصے کا جو اس طرف کا جو حصہ یا پارٹ ہوتا ہے اس کو صاف کرنا پورا پانی سے, ٹھیک ہے. 2-3 مرتبہ پانی ڈالنا, صفائی کرنا. دیکھ لیے 3 مرتبہ میں صفائی ہو گئی ہے, گڈ, نہیں تو 4 مرتبہ, 4تھی مرتبہ پھر پانی ڈال کر پھر صفائی کرنا, 5ویں مرتبہ کرنا, اور لاسٹ میں جو ہے پورے ہو گیا, صفائی ہو گئی پورے, دیکھ لیا ہاں بھائی ہو گیا پورا, ہاں پورا صاف ہو گیا, تو اب کافور ڈالنا پانی میں. وہ پانی جو بچا, پانی تو ہوگا نا, یا نل ہے جو بھی یہ پانی آتا رہتا ہے, تو اس میں کافور ڈالنا, خوشبو, اور اس سے جو ہے پانی بہانا پورے میت کے جسم پر, تو اس سے کیا ہے جسم سے خوشبو آئے گی. اور اس کے بعد کفن پہنانا چاہیے. کفن پہنانے کے جو مسائل ہیں, غسل سے فارغ ہونے کے بعد کفن پہنانا ضروری ہے, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بخاری مسلم کی حدیث ہے, وَكَفِّنُوهُ, میت کو کفن پہناؤ. اور کفن جو ہے میت کے مال میں سے ہونا چاہیے. کفن کا کپڑا خریدنے کے لیے میت کا جو مال ہے اس مال میں سے, اگر میت کے پاس مال نہیں ہے تو ان کے عزیز و اقارب, بچے جو ہے اپنے مال سے خرید سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں بھی مسئلے ہیں, حدیثیں ہیں, بہرحال, ٹھیک ہے. چلیے, کفن کا جو کپڑا ہوگا وہ صاف چاہیے اور بدن کو ڈھانکنے والا, کچھ پورے سطر پوشی ہو جائے, کیونکہ پہنانا ہے کفن میت کو. کفن صاف ہونا چاہیے, ستھرا ہونا چاہیے, اور ساتر ہونا چاہیے, پورے جسم کو ڈھانکنے والا, کیونکہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث اس سلسلے میں ہے, جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ایک مرتبہ خطبہ دیا اور ایک آدمی کا ذکر کیا جس کا انتقال ہو گیا تھا اور جس کو اچھے کپڑے میں کفن نہیں پہنا گیا تھا اور رات میں دفن کر دیا گیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور فرمایا کہ رات میں دفن نہ کرو, اور یہ بھی فرمایا مسلم شریف میں, اذا کفن احدکم اخاہ فلیحسن کفنہ, جب تم اپنے بھائی کو کفن پہناؤ تو اچھا کفن پہناؤ, اور اگر یہ سفید کپڑے ہوں تو وہ بہتر ہے, افضل ہے, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں بھی صحیح حدیث آئی ہے کہ تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا سفید کپڑا ہے, پہنو اور اپنے میت کو پہناؤ, یہ بھی حدیث. اور اگر خیر یہ تو کم مسئلے ہوتے ہیں, اگر کفن کے لیے کپڑا میسر نہ ہو فل, یعنی ایسا بڑا کپڑا نہیں ہے, ایسے ہوتا ہے جو صحابہ کی زندگی میں, خیر آج تو اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں کہ کفن کے لیے کپڑا پورا مل جاتا ہے, لیکن اگر کسی گاؤں میں کسی جگہ تنگ دستی کا یہ عالم ہے کہ کپڑا میسر نہ ہو, وہ اتنا کپڑا جو میت کے کفن کے لیے کافی ہے اور کپڑا تھوڑا سا مل رہا ہے, تو ایسی صورت میں اس کے سر کو ڈھانک دینا چاہیے, سر کو ڈھانک دینا چاہیے. باقی جو حصہ ہے جسم کا تو وہاں جو ہے پتے وغیرہ کچھ ڈالنا چاہیے. خیر یہ شاذ و نادر ہی مسئلہ ہوتا ہے, ورنہ گاؤں میں بھی کفن کا انتظام, کپڑا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ, دیکھیں ہم ایک ایسی لائف میں ہیں, یہ مسئلہ سنتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے, یہ کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کفن کا کپڑا بھی نہ ملے کسی کو. مسئلے علماء حدیثوں کے روشن میں کہتے ہیں کہ مصعب رضی اللہ عنہ کی حدیث کا واقعہ آپ جانتے ہیں, جو شہید ہو گئے تھے اللہ کے راستے میں, ان کو کفن پہنانے کا کپڑا میسر نہیں تھا, سر کو ڈھانپتے تو پیر کھل جاتا تھا, پیر کو ڈھانپتے تو سر کھل جاتا تھا. اللہ اکبر.
تو سر کو ڈھانپا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخر جو ہے پتے وہ لا کر جو ہے کپڑے وہاں ڈال دو. کہاں؟ پیر کے حصے میں, نیچے کے حصے میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث میں بیان فرمایا تھا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, مہربانی ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں جہاں یہ چیزیں اویلیبل ہیں ہمارے پاس الحمدللہ. کوئی سوچتا بھی نہیں ہے ایسے چیزوں پہ, یعنی سوچنا نہیں, یہ اللہ کی نعمت ہے بہت بڑی کہ آدمی جو ہے اس کے سامنے یہ چیزیں موجود ہیں. اور اگر مسئلہ اور بھی بتایا جا رہا ہے کہ کفن کم ہے اور مردے زیادہ ہیں, ہر میت کے لیے ایک سے زیادہ مردے ہیں اور کفن کم ہو رہا ہے, تو ایک کفن میں ایک سے زیادہ میت کو, ایک کپڑے میں ایک سے زیادہ میت کو کفن دے سکتے ہیں. یعنی دونوں کو ملا کر کمی اور قلت واقع ہو رہی ہے. دیکھیں جیسے کہتے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ ثابت ہے یہ بات کہ غزوہ احد میں جو ہے یہ مسئلہ ہوا تھا. غزوہ احد میں ایسا واقعہ ہوا تھا کہ کفن ایک سے زیادہ میت کو پہنایا گیا. کیوں؟ تین کو دو کو ایک ایک قبر میں بھی ڈالا گیا. قبر کے بھی مسئلے تھے, جگہ کا بھی, اور کفن کا بھی مسئلہ تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا. بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کافی زیادہ نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے. چلیے اسی طریقے سے ایک کپڑے میں بھی کفن دیا جا سکتا ہے. اگر ظاہر بات ہے جب کپڑا نہ ہو تو آدھا ہو تو سر کو جو کر سکتے ہیں, لیکن اسی طریقے سے اگر کوئی ایک کپڑا مکمل مل رہا ہے, حالانکہ ایک سے زیادہ کپڑے میں دینا ہے سنت آگے آ رہا ہے جیسے, لیکن اگر ایک ہی میسر ہے اور نہیں ہے کپڑا تو اسی ایک کپڑے میں پورے میت کو وہ کرنا چاہیے, کیا باندھ دینا چاہیے. یا ایک سے زیادہ اگر میسر ہے تو بہت اچھی چیز ہے, جیسا کہ مصعب بن عمیر اور حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے واقعے میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے. محرم کا مسئلہ ہے, اس سلسلے میں بھی حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی, کفنوہ فی ثوبین. محرم کے لیے جو ہے جس کپڑے میں اس کی موت واقع ہوئی ہے, جو ڈریس جس کپڑے میں اس کی کیا کہتے ہیں احرام میں, ڈریس کہہ رہا ہوں, احرام میں محرم کی موت واقع ہو گئی ہے تو اسی احرام کو کفن بنانا دینا چاہیے, یعنی وہی اس کا کفن, کیونکہ قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا, جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو حدیث میں بیان کیا ہے. اور جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے, بہتر اور افضل یہ ہے کہ کفن میں جو ہے جو کپڑا استعمال کیا جائے وہ وائٹ کلر کا ہونا چاہیے, اس لیے کہ ابو داؤد اور ترمذی کی صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا من ثيابكم البياض, تمہارے پاس جو کپڑے ہیں ان میں سے سفید کپڑے پہنا کرو. مطلب یہ اچھی چیز ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ سفید ہی پہنے, لیکن اچھا کلر ہے, اچھا کپڑا ہے سفید کپڑا. فإنها خير ثيابكم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا سفید کپڑا ہے. اسی لیے عرب سفید پہنتے ہیں, یہاں ایک شروع ہی سے جو ہے سفید کپڑوں کا لباس ہے. دیکھیں نا توپ سفید زیادہ ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اسی حدیث سے. وہ کیسے؟ یہاں شروع سے جزیرے عرب میں جو توپ پہلے اور ٹائپ کا ہوتا تھا, آج اور ٹائپ کا ہے, جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے توپ آ گئے ہیں, اس میں ایمبرائڈنگ وغیرہ. تو شروع ہی سے وائٹ کلر استعمال کیا جاتا ہے توپ میں یہاں جزیرہ, وہ آج تک چلتا آیا ہے, اس کی شکلیں بدل چکی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا, ابو داؤد ترمذی کی صحیح حدیث ہے, بہقی مسند احمد اور کتابوں میں بھی ہے, کہ تمہارے کپڑوں میں سے وائٹ کپڑا پہنا کرو, اس لیے کہ وہ تمہارے کپڑوں میں سب سے اچھا کپڑا ہے. وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ, اور اپنے مردوں کو بھی اسی کلر میں کفن پہناؤ, یعنی وائٹ کفن. اور عام طور پر وہی ہوتا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں. چلیے اس کے بعد کتنا کفن ہونا چاہیے کپڑا؟ اگر نہ ہو تو ایک ہی کافی ہوتا ہے, لیکن اگر ہے اویلیبل, اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے الحمدللہ, کپڑے ہیں میسر, تو 3 کپڑے ہونا چاہیے مرد کو, اور عورتوں کو 5. عورت کی ستر پوشی دیکھیے, نعوذ باللہ من ذالک, آج عورت جو ہے آدھا کپڑا پہن کر گھوم رہی ہے. وہ مر جائے تو بھی اس کو 3 بھی نہیں 5 کپڑوں میں کفن پہنانے کا حکم دیا گیا ہے, 5 کپڑوں میں. اور مرد کے لیے 3 کپڑے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کفن دیا گیا وہ 3 یمنی کپڑے تھے. یہ مرد کے لیے ہے خاص, ٹھیک ہے, اور عورت کے لیے 5, جیسا کہ صحیح حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس میں کفن کیسا پہنانا چاہیے, کفن پہنانے کا طریقہ کہ ایک جو ہے قمیص کی شکل ہے اوپر, مرد کو جو 3 پہناتے ہیں نا کفن, 3 کپڑا, تو ایک کپڑا نیچے تہبند کی شکل ہے, جیسے لنگی وغیرہ وہاں باندھ دینا چاہیے, ایک قمیص کی شکل میں اوپر کے حصے, اور ایک پورا اوپر میں اس کا سر کو بھی ڈھانپنے دینا چاہیے, اور جو 3rd کپڑا رہے گا اس کو پورا لپیٹنا چاہیے کمپلیٹ, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کمپلیٹ لپٹ کر جو ہے یہاں اور نیچے کے حصے میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے, تاکہ
کھلے نہیں، یہاں باندھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ 3 کپڑے. عورت کے لیے بھی ایسے ہی مسئلہ ہے، لیکن عورت کے لیے 3 سے زیادہ، کیونکہ اس کی ستر پوشی کرنی ہے زیادہ. عیب عورت کہتے ہی ہیں چھپی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے، پردے. تو 5 کپڑوں پر عورت کو کفن پہنانا چاہیے. اور اس میں بھی ایک ہے کہ ایک اوپر کے حصے میں، ایک نیچے کے حصے میں، ایک جو ہے سر اور چوٹی وغیرہ کو باندھنے کے لیے اوڑھنی کی طرف ہے، جیسے اوڑھنی ہوتی ہے دوپٹہ، تو دوپٹے کے طور پر ایک اس کو استعمال کیا جائے گا. اور باقی کے 2 کپڑے جو بچے ہوئے ہیں تو اس کو پورا کمپلیٹ ان کو پہنانا چاہیے. یہ کفن ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے، یا علماء نے حدیثوں کی روشنی میں اس چیز کو بیان کیا ہے. آخری مسئلہ بتا کر میں بات کو ختم کر دوں. 3rd چیپٹر حمل الجنازۃ واتباعها، کہ جنازے کو اٹھا کر اس کو فالو کرنا. اس سلسلے میں کیا مسئلہ ہیں؟ ہم نے غسل دے دیا میت کو، ہم نے کفن پہنا دیا کپڑوں میں، ٹھیک ہے. اور یہ کپڑے جو 3 کپڑے مرد کے لیے 5 کپڑے کیوں؟ تاکہ کمپلیٹ کور ہو جائے، اس کا سر یا اس کا جسم کھلے نہیں. سمجھ میں آ رہا؟ لیکن اگر میسر نہ ہو تو پھر وہ ایک ہی کپڑے میں کمپلیٹ دیا جاتا، لیکن الحمدللہ میسر ہے، اسی لیے کہا گیا 3 کپڑے، تہبند، قمیص اور کمپلیٹ ایک مرد. اور عورت کے لیے دوپٹہ، اوڑھنی جس کو کہتے ہیں وہ، اور چادر کے جیسے یہاں پر ایک چادر، ایک نیچے چادر، اور 2 کمپلیٹ پورا، تاکہ جو ہے کسی قسم کی ستر پوشی نہ ہو اور عورت کا عیب ظاہر نہ ہو جائے مرنے کے بعد بھی کفن پہنے. یہ اسلامی طریقہ ہے. تو زندگی میں جو ہے کیسے وہ اپنے بالوں کو اور اپنے چہرے کو، اپنے جسم کو دنیا والوں کو دکھاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جب مر جائے تب بھی اس کو کفن پہنانا ہے، تاکہ نہ چہرہ نظر آئے نہ بال. دوپٹے کے جیسے جو ہے باندھنا چاہیے. سبحان اللہ. چھوٹی بال نظر نہ آئے اس کے، کھلے نہ، کیونکہ مرد لے جائیں گے نا جنازہ، میت کو لے جائیں گے مرد. تو عورت کا اگر جنازہ ہو تو اس میں اجنبی مرد بھی ہوں گے، نامحرم بھی. کتنا خیال اسلام نے کیا ہے. اور ہماری ماں اور بہنوں کا آج کیا حال ہے مسلمان عورتوں کا؟ دوپٹہ غائب، پردہ غائب، حجاب غائب، پیر نظر آ رہا ہے، ہاتھ نظر آ رہا ہے، پیٹ نظر آ رہا ہے، پیٹ نظر آ رہی ہے. اعوذ باللہ، بے حیائی، بے شرمی حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ یہاں کفن کے مسئلے میں یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں. چلیے، ہم جنازے کو اٹھانا اور اس کو فالو کرنا، اس سلسلے میں حدیثیں آئی ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ 6 ہیں. ان میں 5 ہیں، اس حدیث میں 5 کا لفظ ہے، دوسری حدیث میں 6 ہے. حق المسلم علی المسلم 5، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حقوق ہے وہ 5 ہیں. رد السلام، آپ کو سلام کرے کوئی تو جواب دے. میں آپ کو السلام علیکم، اب ادھر دیکھ رہا ہوں، ارے بھائی میں سلام کروں. آج حالت کیا ہے؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا سلام نہیں لیتا ہے، جو اردو میں بولتے ہیں سلام نہیں لے رہا. السلام علیکم، نہیں ہم آپ سے بات چیت نہیں کرتے. مسلمان ہے، نہیں آپ کا طریقہ الگ ہے، ہمارا طریقہ، آپ ہمارے مسلک کے نہیں ہیں، آپ ہمارا مسلک الگ ہے، آپ کا مسلک الگ ہے. سوری، ارے کیا مسلک الگ ہے، سلام بھی الگ، چھوڑ دیے خلاص. رد السلام حق ہے. یہ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، آپ مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں بولوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن یہ اختلاف دلوں کا اختلاف کیوں بن گیا؟ ظاہری مسئلہ، انگلی اٹھانا نہیں اٹھانا نماز میں، حرکت دینا یا نہیں دینا، اختلاف ہوا ہے مجھ میں اور آپ میں. اب یہ اختلاف ہم دونوں کے دلوں میں اختلاف کی شکل اختیار کر گیا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ چونکہ دلوں میں اختلاف اور نفرتیں ہیں. میں آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ مجھے سلام نہ کریں، یا میں آپ کو سلام کرتا ہوں تو آپ وعلیکم السلام نہیں بولتے ہیں، آپ سلام کرتے ہیں تو میں وعلیکم السلام نہیں بولتا ہوں، آپ نظر ملاتے ہیں تو میں نظر چرا لیتا ہوں. کدھر ادھر آپ ادھر سے آتے ہیں، میں اس دروازے سے نکل جاتا ہوں، آپ اس دروازے سے داخل ہوتے ادھر سے. آپ قال اللہ قال رسول بولتے ہیں، میں بھاگ جاتا ہوں. میں قال اللہ قال رسول بولتے ہیں، آپ بھاگ جاتے ہیں اٹھ کر. کیوں؟ اندر دل دور ہے. کس نے کیا، کیوں کیا، اللہ کے پاس جواب دے گا. دلوں میں دوریاں بہت زیادہ ہیں. منہ پھیر لینا چہرے، نعوذ باللہ من ذالک. چلیے، دوسری چیز عیادت المریض، مسلمان کا مسلمان پر حق ہے مریض کی تیمارداری کرنا. تیسری اتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے جانا. آپ کیا جو ہے جنازہ ہے مسلمان کا، جانتے ہیں، ان کو فالو جانا، اتباع کہتے ہیں جانا قبر. اس کی 2 شکلیں آگے آ رہی ہیں. تو وہ اور اجابت الدعوہ، کوئی آپ کو دعوت دے تو اس کو قبول کرنا ہے. اور کوئی چھینک کر الحمدللہ کہے تو کیا کرنا ہے؟ ہائی ایجوکیشن میں یہ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اور کیا زکام، یو آر ill, you have any problem. ارے انگلش چھوڑو، یہدیکم اللہ بولو پہلے، وہ انگلش بعد میں دیکھ لیں گے. یو ہیو پرابلم، جو بھی بولتے ہیں انگلش، اب وہ بعد میں. پہلے سنت کے مطابق اپنی لٹریچر کو دور کرو، ایجوکیٹڈ بن کر ذرا جواب دو. یار یہدیکم اللہ، اس سے کیا یرحمکم اللہ، الحمدللہ بولو تو یرحمک اللہ، یا رحمک اللہ.
بعض لوگ بولتے ہیں جملہ بھی نہیں سیکھے زندگی میں، لا حول ولا قوة۔ میں کتنا انڈیا میں سنتا ہوں الحمدللہ یا رحمکم اللہ، یا رحمکم اللہ، یہ کیا ہے؟ یا کیا ہے؟ یرحمکم اللہ یا یرحمک اللہ، کیا مطلب؟ یہ اللہ تم پر رحم کرے، فعل مضارع کا صیغہ ہے یہ۔ یا رحمکم اللہ نہیں ہے، بولنا نہیں آتا۔ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم بولتے ہیں بعض لوگ، السلام علیکم، سام یعنی موت۔ بعض حیدرآبادی جملوں میں جو ہے السلام علیکم، السلام علیکم، سام بولتے ہیں، سام موت کو بولتے ہیں عربی میں۔ السلام علیکم یا سلام اللہ علیکم، السلام علیکم بولو صحیح۔ ویسے یرحمک اللہ بولنا ہے، یا رحمکم اللہ نہیں۔ اتنا نہیں سیکھے، ہائی ایجوکیشن۔ چلیے تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال آپ ہائی ایجوکیشن پہ وہ نہ ہو، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سیکھیں بھائی ہم دین، مجھے کوئی فرق نہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی جو ہے بہت بڑے ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہے، پی ایچ ڈی کی ہے اور چارٹر اکاؤنٹنٹ وہ بن چکا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے۔ لیکن تکلیف اس بات کی ہے کہ دین سے کیوں اتنا دور ہو گیا ہے کہ وہ دینی مسئلوں سے واقف نہیں ہے۔ ورنہ کوئی ایجوکیشن سے اسلام نے منع نہیں کیا، جتنا پڑھ سکتے ہیں دنیا کا پڑھو، لیکن دین جو ضروری ہے وہ تو پہلے پڑھو۔ لیکن ہم تو ہے قرآن ناظرہ تک جو ہے محدود کر دیے ہیں۔ جنازے کے پیچھے جانا یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حقوق ہے، تو جنازے کو فالو کرنا یا جنازے کے پیچھے جانے دو شکلیں ہیں اس کی۔ نمبر ایک اتباعها من عند اہلها حتى الصلاة علیہ، گھر سے جنازہ پڑھنے تک، یعنی گھر میں میت ہوتی ہے نا تو گھر سے میت کو لے کر جنازہ اکثر اس کو کہتے ہیں، کس کو؟ جو آدمی مر جاتا ہے اس کا ڈول میں جو ڈالا جاتا ہے اٹھایا جاتا ہے اس کو جنازہ۔ تو گھر سے نماز جنازہ کی ادائیگی تک اس کے پیچھے رہنا یا جانا، ایک یہ ہے۔ دوسرے اتباعها من عند اہلها حتى يفرغ من دفنها، گھر سے مسجد نماز جنازہ کے بعد دفنائے تک، اس کو تدفین تک، اس کی قبرستان تک اس کو فالو کرنا۔ یہ دو شکلیں ہیں اور دونوں حدیثوں سے ثابت ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بہرحال وقت اتنا نہیں ہے کہ تفصیل میں جائیں ہم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مدینہ میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو جب کبھی جو ہے مدینہ میں جو ہے میت ہوتی تھی تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور استغفار کرتے تھے، ان کے لیے دعائیں، یا جو مرنے کے قریب ہوتا اس کو جو ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، یا اگر کوئی مر جاتا تو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے۔ پھر دفنائے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس میں کافی وقت لگتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کا گھر سے لے جاتے اس کو مسجد، پھر اس کی نماز جنازہ ہوتی، پھر اس کی تدفین ہوتی، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ اور آپ کا معلوم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروفیت آپ کی تھی، بہت دین کے کام، بلکہ پورے دین کے کام میں آپ کی زندگی اللہ کی بات اور اطاعت میں تھی، تو صحابہ نے اس چیز کو مناسب سمجھا کہ آپ کو بار بار جو ہے ہر میت پر تکلیف نہ دی جائے کہ وہ آئیں اور شریک ہوں یہاں تک کہ تدفین ہو جائے۔ تو ہم نے بعد میں یہ کیا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف جنازے کے لیے آپ کو بلایا جاتا تھا، آپ نماز سے فارغ ہو کر پھر آپ تشریف لے جاتے تھے اور ہم میت کو تدفین کر دیتے تھے۔ ایسے بھی ہونے لگا تو جیسا کہ آ رہا ہے، دیکھیے حدیث ہے ابن حبان کی صحیح حدیث، کہتے ہیں کہ ہم نے محسوس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دقت ہو رہی ہے کیونکہ کافی وقت لگتا ہے اس میں، تو ہم نے یہ طے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیاتی فیصلی علیہ کہ جب جنازے کی نماز پڑھانے کا وقت ہوگا اسی وقت دعوت دی جائے گی، اس کو اطلاع دی جائے گی کہ کسی بھائی یا بہن کی موت واقع ہو گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور نماز جنازہ پڑھا دیں۔ فربما انصرف وربما مکث حتى يدفن المیت، بعض دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدفین تک شریک رہے، بعض دفعہ جو ہے تدفین تک شریک نہیں ہوئے بلکہ نماز جنازہ پڑھا کر آپ واپس تشریف لے گئے کیونکہ مصروفیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ دونوں مسئلے ہوئے، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حِينَ، تو ایک وقت تک ایسے ہوا اور اس کے بعد جو ہے وَحَمَلْنَا جَنَازَتَهُ إِلَيْهِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا کہ ہم جنازہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جاتے تھے، ان کو بلاتے تھے نہیں تکلیف ہونے کے، ہم جنازہ میت کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جاتے، آپ کے پاس جاتے گھر کے پاس، تو آپ جو ہے نماز جنازہ ادا کر دیتے، اور یہی مسئلہ اب تک ہمارا چل رہا ہے جب تک انہوں نے حدیث بیان کی۔ پہلے بلایا جاتا تھا، بعد میں خود جنازہ لے جایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تاکہ آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھا دیں جنازے کی کہ خیر ہوگا، آپ کی نماز ہوگی، ظاہر بات ہے آپ امام ہوں گے تو اس کے لیے اچھی چیز ہے، سب چاہتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہونی چاہیے، تو یہ معاملہ کیا گیا، یہ ابن حبان کی صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنازے کے پیچھے جانے کی دو شکلیں، گھر سے اس کو مسجد تک اور دفنہ تک لے جانا پورا ایک، اور یہ گھر سے صرف میت تک، دونوں جو ہے جائز ہیں، اس سلسلے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جنازے اور افضل کیا ہے اس میں دونوں میں،
اتباع میں گھر سے جنازے تک لے کے جانا یہ چیز افضل ہے. اس سلسلے میں بھی علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے. بعض علماء نے کہا دونوں چیزیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے, جو آدمی کر سکتا ہے وہ کرے. اور یہ جو فضل ہے, یہ جو حکم دیا گیا یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے, صرف مردوں کے لیے ہے. جنازے کے پیچھے جانا عورتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر سے نکل کر جو ہے میت کے پیچھے پیچھے قبرستان تک جائیں, سمجھ رہے ہیں نا, تدفین تک. یہ عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے حکم ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث اس کی دلیل ہے, کہتی ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام نے جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جنازے کے پیچھے جانے سے منع کیا, لیکن سختی نہیں کی ہم پر اس کی. یہ بخاری شریف کی حدیث اس کی دلیل ہے. اسی طریقے سے روتے ہوئے بلند آواز سے یا بخور وغیرہ استعمال کرتے ہوئے یا عطر وغیرہ کو لے کر جانا جنازے کے پیچھے, یہ سنت کے خلاف ہے, سنت کے خلاف ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ابو داؤد کی کہ جنازے کو کسی آواز یا آگ سے اتباع نہ کی جائے. کیا مطلب؟ یعنی پکارتے ہوئے جانا, آواز یا تو رونے کی آواز یا کچھ پڑھتے ہوئے جانا. وہ پڑھتے ہیں نا, کیا پڑھتے ہیں؟ نہیں, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ ہے نا, یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں لوگ. تو یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتبع الجنازۃ بصوت, کوئی بھی آواز سے نہیں لے جانا چاہیے جنازے کو, پھر خاموشی سے. اب لوگ کہتے ہیں کیسے پتہ چلے گا جنازہ ہے؟ یہ کیا حوصلہ ہے؟ اللہ اکبر, کیا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر سنتے تھے. تو یہ آواز رہی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو. بعض لوگ غلط بات ہے, لوگ دیکھیں گے لیکن اندھا ہے تو نہیں معلوم ہوگا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں منع کیا ہے کہ آواز سے جنازے کو, اور آگ سے بخور جو اس میں بخور دیتے ہوئے بعض لوگ لے جاتے ہیں عرب, باز اس میں آگ رہتی ہے نا, اس میں وہ ڈالتے رہتے ہیں, لے جاتے ہیں میت کو, پیچھے پیچھے آدمی جاتا ہے. وہ بخور ببخر جو ہوتا ہے نا, ببخر بخور جس میں ڈالا جاتا ہے, اس میں وہ بھی ہوتا ہے کیا؟ نہیں بھائی, آگ اس میں کوئلہ کولسا یا کیا بولتے ہیں اس کو, جس میں جو ہے آپ ڈالتے رہتے ہو خوشبو نکلتی رہے گی. تو یہ لے کر جاتے ہیں. تو یہ کیونکہ حدیث میں نار سوت دونوں منع ہے, سوت اور نار دونوں چیزیں منع ہیں حدیث میں, تو اس سے بچنا چاہیے. یہ بھی چیز جو ہے حدیث کے خلاف ہے. اور تکبیرات وغیرہ پڑھنا اور جنازے کے آگے آگے جانا یہ بھی منع ہے, کیونکہ حدیث میں جو لفظ ہے اتباع ہے نا, جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے. یہ نہیں کہ جنازہ کے آگے آپ جا رہے ہیں اور جنازہ پیچھے ہے سب کے. 4 آدمی کندھے پر جنازے کو پیچھے لے کر آ رہے ہیں اور سارے لوگ کیا ہیں, آگے جا رہے ہیں. صحیح ہے یہ سنت کے خلاف ہے. سنت کیا ہے کہ جنازے کو فالو کرنا, لوگ آگے لے کے جائیں کندھوں پر اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں. کہاں تک؟ یہاں تک کہ اس کو جو ہے قبر تک پہنچایا جائے, قبرستان تک, اور تدفین ہو جائے اس کی. تو یہ پیچھے چلنا یہ اتباع ہے. حدیث میں یہ لفظ ہے. یہ نہیں کہ جنازہ پیچھے خود چلنے والے آگے ہوں, تو یہ خلاف ہے. اور اسی طریقے سے آواز بلند کرنا, بیہقی کی روایت بھی پیش کی گئی ہے, جو آوازوں سے لے جاتے ہیں جیسے سبحان اللہ پڑھ کر یا کوئی اور دعائیں پڑھ کر لے جاتے ہیں جنازے کو, یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور ایک بڑی اہم بات ہے, بہرحال ڈرانے والی حدیث ہے اس سلسلے میں, وہ یہ کہ جنازے کو جلدی لے جانا چاہیے یا تاخیر سے لے جانا چاہیے. جنازے کو جلدی لے جانا چاہیے یا تاخیر سے لے جانا چاہیے. جنازے میں جلدی کرنی چاہیے, تاخیر نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اسرعوا بالجنازۃ, جنازے کو جلدی لے جاؤ. کہاں؟ قبرستان. فإن تک صالحة فخير تقدمونها عليه وإن تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. بخاری مسلم کی حدیث ہے, جنازہ جلدی لے کر جاؤ, اس لیے کہ وہ اگر آدمی خیر ہے, نیک تھا, اچھا, تو اس کے انجام خیر تک تم جلدی اس کو پہنچا دو. اور اگر وہ برا شخص تھا تو تم برے آدمی کے جنازے کو اپنے کندھوں سے جلدی ہٹا دو, نکال دو. دیکھیے اللہ اکبر کیسی حدیث. لہٰذا آدمی نیکی کی زندگی گزارے. تو یہ کچھ جنازے کے مسائل تھے اور جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے, تقریباً یہی باتیں تھیں. اور چل کر لے جانا زیادہ افضل ہے, بہتر ہے. لیکن اگر چلنے کا نہیں, گاڑیاں وغیرہ بھی ہے, تب بھی علماء نے اس کی اجازت دی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک آخری 2 مسئلے بس. بعض لوگ جنازہ جائے تو کھڑے ہوتے ہیں, جنازہ جائے کھڑے ہوتے ہیں. یہ شروع اسلام میں تھا, بعد میں یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے. اب اگر کوئی جنازے کو دیکھے تو کھڑے ہونا چاہیے. وہ نہیں جا رہا ہے جنازے کے پیچھے, لیکن وہ جنازے کو دیکھ کر کھڑے ہو کر اس کو دیکھتا ہے, اس کا استقبال کرتا ہے. یہ چیز حدیث کے خلاف ہے, منسوخ ہو چکی ہے. یہ چیز پہلے تھی, یہ بعد میں نہیں ہے. آخری مسئلہ جو گزر چکا ہے اس سے پہلے بھی, کہ جو شخص جنازے کو اٹھائے, بہتر ہے, مستحب یہ ہے کہ وہ غسل کر لے. اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ
ہمیں آخرت کی زیادہ فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جانے سے پہلے کفارۃ المجلس اور اس سے بھی پہلے ایک چیز یہاں بتائی جا رہی ہے، جتنے ویڈیوز ہیں جو دروس یا لیکچرز کے ہیں وہ یوٹیوب پر اے کال ٹو اسلام پر انشاءاللہ سارے ویڈیوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں۔ اے کال ٹو یعنی 2 نمبر 2 ہے اسلام، یہ اگر آپ لکھیں یوٹیوب پر تو انشاءاللہ یہ سارے ویڈیوز آپ تک پہنچائیں گے۔ اے کال ٹو نمبر 2 اسلام۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں سنت پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ اگلی کلاس جو ہے وہاں ہوگی، کہاں؟ ہال میں، آڈیٹوریم میں انشاءاللہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔